السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت یوں بھی ہوتی مگر۔ ناول کی رائٹر ہیں سباز گل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ لڑکیوں سب اپنے اپنے کمروں کی صفائی اچھی طرح کر لو، اخبار والے آتے ہوں گے۔ دارالامان کی نگران میڈم عذرا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ میڈم، صفائی تو ہم نے کر لی ہے اور ہم تیار بھی ہو گئی ہیں۔ اجالا نے اپنے سیاہ ریشمی بالوں کو شانوں پر سیٹ کرتے ہوئے بتایا۔ شاباش، بس ذرا دھیان سے بات کرنا، میڈم عذرا نے کہا، اور اخبار والوں کو اپنے مسائل ٹھیک ٹھیک بتانا، جیسے میں نے تم لوگوں کو سمجھا دیا ہے وہی کچھ بتانا۔ سمجھ گئی تم سب؟ جی میڈم، سب لڑکیوں نے ایک آواز ہو کر کہا۔ میڈم، کیا اخبار والے ہماری تصویریں بھی کھینچیں گے؟ 24 سالہ بلقیس سے پوچھا۔ انہیں اپنا اخبار تھوڑی بند کرانا ہے جو وہ تمہاری تصویریں کھینچیں گے، اجالا نے شرارت سے کہا۔ میڈم دیکھیں، اجالا میرا مذاق اڑا رہی ہے، بلقیس نے منہ بناتے ہوئے میڈم سے شکایت کی۔ اجالا، تم میرے آفس میں جاؤ، میں سب جگہ کا راؤنڈ لے کر وہاں پہنچتی ہوں۔ اگر ساجد اور ہارون صاحب آ جائیں تو انہیں عزت سے بٹھانا، کوئی ایسی ویسی بات مت کہہ دینا، تم ہو تو بہت شرارتی۔ میڈم عذرا نے اجالا کے نکھرے نکھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میڈم، آپ مطمئن ہو کر راؤنڈ پر جائیے، میں دیکھ لوں گی ان اخبار والوں کو اور انہیں اتنی عزت سے بٹھاؤں گی کہ وہ دوبارہ یہاں بیٹھنے کے لیے ہرگز نہیں آئیں گے۔ اجالا نے ہیئر برش میز پر رکھ کر شرارت آمیز لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کوئی شرارت نہیں کرنا، میڈم عذرا نے اسے تنبیہ کی۔ میڈم، میں کہاں کرتی ہوں شرارت، وہ تو بس خود ہی ہو جاتی ہے، اجالا نے معصومیت سے کہا تو میڈم عذرا سمیت سب لڑکیوں کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تم جاؤ، جا کر آفس میں بیٹھو، میں آتی ہوں، میڈم عذرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر ان کے آفس میں آ گئی۔ آفس میں دیوار کے سامنے وسط میں ایک بڑی سی میز رکھی تھی جس پر کریم کلر کی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور چند فائلیں، اخبار، پیپر ویٹ اور ایک ٹیلی فون سیٹ موجود تھا۔ میز کے چاروں جانب 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اجالا نے کرسیوں کا بغور جائزہ لیا اور شدید مسکراہٹ کے ساتھ اخبار پر نظریں جما لی۔ ہم آ سکتے ہیں؟ اخباری رپورٹر ساجد نے اپنے دوست ہارون کے ساتھ آفس میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو اجالا نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور اخبار کی تہ لگاتے ہوئے بولی، آپ آ چکے ہیں؟ اوہ سوری، ساجد شرمندہ سا ہو کر بولا۔ اٹس آل رائٹ، آئیے تشریف رکھیے۔ اجالا نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ۔ ساجد کرسی پر بیٹھتے ہی کرسی سمیت زمین بوس ہو گیا۔ آفس میں اجالا کی شوخ و شریر کھلکھلاتی ہنسی کے جل ترنگ بج اٹھے۔ ہارون نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے حیرت سے اس کی اجالوں جیسی صاف شفاف صورت کو دیکھا۔ یار اٹھانا، ساجد نے ہارون کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا تو ہارون نے چونکتے ہوئے اجالا کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹائی۔ ساجد اچھا خاصا موٹا تھا، اس لیے بیچارہ خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ ہارون کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اجالا نے اپنی ہنسی روک کر پوچھا۔ جی نہیں، ساجد نے اپنا کندھا ہلاتے ہوئے خجل ہو کر کہا۔ آپ کو چوٹ نہیں لگی مگر کرسی کو بہت شدید چوٹ آئی ہے، دیکھیے تو بیچاری ٹوٹ گئی ہے، آپ نے ہماری کرسیوں کا سیٹ خراب کر دیا ہے۔ اجالا نے فرش پر پڑی کرسی کی ٹانگوں کو دیکھنے کے بعد نہایت سنجیدگی سے کہا تو ساجد مزید نادم ہوا۔ معاف کیجیے گا محترمہ، یہ کرسی ہی بہت نازک تھی۔ ہارون پہلی بار بولے تھے۔ ظاہر ہے اس ادارے میں صنف نازک رہتی ہیں تو کرسی بھی مؤنث ہے، نازک تو ہوگی ہی، اجالا نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ دونوں حیران نظروں سے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ البتہ ہارون نے دل ہی دل میں اس کی حاضر دماغی پر اسے بے اختیار داد دے ڈالی تھی۔ خیر چھوڑیے، آپ تشریف رکھیے، باقی کرسیاں صحت مند ہیں آپ کی طرح، اجالا نے صحت مند پر زور دے کر کہتے ہوئے ساجد کی طرف دیکھا تو ہارون نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، جبکہ ساجد کسیانہ ہو کر ڈرتے ڈرتے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہارون بھی دوسری کرسی کھسکا کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اب فرمائیے، آپ کی مزید کیا توضیح کی جائے؟ اجالا نے میڈم عذرا کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر پوچھا تو ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور جب اس کی جانب نظریں اٹھائیں تو وہ فوراً بولی، فرمائیے صاحبان، تکلف مت کیجیے، آپ میڈم عذرا ہیں؟ ہارون نے بے یقین لہجے میں استفسار کیا۔ کیا؟ وہ زور سے بولی، میں آپ کو میڈم دکھائی دے رہی ہوں؟ جی نہیں، آپ تو منی ہیں، ساجد نے فوراً بات کو سنبھالا۔ خیر اب میں اتنی ننھی منی بھی نہیں ہوں، ابھی پرسوں ہی میں نے اپنی 20ویں سالگرہ منائی ہے رو رو کر۔ اجالا کا لہجہ یکدم اداسی میں ڈوب گیا۔ رو رو کر کیوں؟ ساجد نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ میرا بہت ہی پرسنل معاملہ ہے، آپ اپنی بات کیجیے، وہ فوراً حساب کا لہجے میں بولنے لگی۔ ہارون تو بس حیرت سے اسے دیکھے اور سنے جا رہے تھے۔ یقین مانیے میرے دوست ہارون نے بھی پرسوں اپنی 28ویں سالگرہ منائی ہے، کیا حسین اتفاق ہے، آپ بھی پرسوں پیدا ہوئی اور یہ موصوف بھی، ساجد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور 3 دن میں ہم اتنے بڑے بھی ہو گئے، یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز اور حسین بات ہے نا؟
اجالا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ میں نے تو اپنی سالگرہ بہت ہنسی خوشی منائی تھی، آپ نے روتے ہوئے کیوں منائی؟ ہارون نے بہت دھیمے اور دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ آپ جو نہیں تھے، اجالا کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ جو نہیں چاہتے کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتا ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے یہ۔ اجالا کو اپنے جملے کی شوخی کا فوراً ہی احساس ہوا تو بات بناتے ہوئے بولی، اور ہارون نے اس کی حاضر دماغی پر مسکرا دیے۔ میں ساجد ہوں اور یہ میرے دوست ہارون ہیں۔ ساجد نے اپنا اور ہارون کا تعارف کروایا۔ یہ اخبار نویس تو نہیں لگتے، کیا کوئی بزنس مین ہے؟ اجالا نے براؤن 3 پیس سوٹ میں ملبوس وجیح ہارون ملک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو ہارون اس کے اندازے پر حیران رہ گئے۔ جی یہ بزنس مین ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ساجد نے بتایا۔ کس کی؟ اجالا نے بے ساختہ پوچھا تو دونوں ہنس دیے۔ میرا خیال ہے کہ انٹرویو ہم نے کرنا تھا، ساجد نے یاد دلایا۔ کیوں، کیا انٹرویو صرف اخبار نویس سے کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا؟ اجالا نے کہا۔ بالکل کر سکتے ہیں، مگر آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھیے نا پلیز، ساجد نے کہا۔ شکریہ، یہ میڈم کی کرسی ہے اور اس کرسی پر وہی بیٹھی ہوئی اچھی لگتی ہیں، اور ویسے بھی میں کسی کی جگہ نہیں لیتی بلکہ اپنی جگہ خود بناتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ مس آپ کی تعریف، ساجد اس کا نام جاننا چاہ رہا تھا۔ میری تعریف، وہ بہت دل نشین انداز میں مسکرائی اور ہارون کو یوں لگا جیسے موتی چمک اٹھے ہوں۔ ان کے دل اور روح کی تمام در خود بخود واہ ہو گئے اور وہ ان کے اندر اترتی چلی گئی۔ اب میں اپنے منہ سے اپنی کیا تعریف کروں، آپ ہی کر دیجئے میری تعریف، اجالا نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ آپ بہت حسین ہیں، ساجد نے ایمانداری سے اس کے حسن کو سراہا، اور آپ بہت موٹے ہیں، میرا مطلب ہے آپ کی چوڑائی کچھ زیادہ ہے، تھوڑی سی کم کر لیجئے، پھر آپ بھی بہت حسین ہو جائیں گے۔ اجالا نے نہایت خلوص اور سنجیدگی سے اسے مفت مشورہ دیا تو وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ سنیے مس، ہارون نے اسے مخاطب کیا۔ اجالا، میرا نام اجالا فراز ہے، اجالا نے اپنا نام بتایا۔ آپ کا نام اجالا ہی ہونا چاہیے تھا، ہارون نے اس کے اجلے اجلے چاندنی بکھیرتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ قدرے نروس سی ہو گئی۔ اتنی تیز اور شوق شریر لڑکی کو اس طرح نروس ہوتا دیکھ کر ہارون مسکرا دیے۔ مس اجالا، آپ میڈم عذرا کو بلائیں، ہمیں بہت جلدی ہے، ساجد نے ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر کہا۔ آپ کو اگر اتنی ہی جلدی تھی تو آپ آئے ہی کیوں ہیں، اجالا نے فوراً پوچھا۔ جی وہ ہم، ساجد اس کے سوالوں سے بوکھلا گیا، حالانکہ صحافی تھا، بڑے بڑوں کو بوکھلا دیتا تھا۔ عین اسی وقت میڈم عذرا اپنی نائب میڈم خالدہ کے ساتھ آفس میں داخل ہوئیں۔ ارے آپ لوگ آ گئے، میڈم عذرا نے قدرے خجالت سے ان دونوں کو دیکھا۔ میڈم ہم کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ساجد نے بیٹھتے ہی کہا۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں آپ سے، دراصل اتنے بڑے ادارے کا انتظام دیکھنا اور چلانا بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں راؤنڈ پر نکلی تھی اور میں نے ادارے کے تمام مسائل اس کاغذ پر درج کر دیے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ وقت نہ لگانا پڑے، یہ لیجئے کاغذ۔ میڈم عذرا نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی اپنے پرس میں سے 2 رجسٹر سائز کاغذ نکال کر ساجد کی طرف بڑھا دیے۔ آپ لوگ خود بھی اس ادارے کی بچیوں سے بات کر سکتے ہیں، میڈم عذرا نے کہا۔ وہ تو ہم کریں گے ہی، ساجد نے کاغذ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، لڑکیوں سے بات کرنے کا تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے مردوں کو، اجالا نے بہت آہستہ سے کہا تھا، مگر سب نے بخوبی سنا اور مسکرا دیے۔ اجالا، میڈم عذرا نے اسے گھورا، تم نے انہیں چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا؟ میڈم چائے کے لیے پتی کا ہونا ضروری ہے، اور باورچی بتا رہا تھا کہ آج پتی کا اختتام ہو گیا ہے، اور پانی تو یہ لوگ پی کر آئے ہوں گے، کیوں سر؟ اجالا نے کہنے کے بعد آخر میں ہارون کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیسا طلسم تھا ان کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں کہ وہ سٹ پٹا کر نظریں چرا گئی۔ ہارون مسکرا رہے تھے۔ اجالا، یہ کرسی، میڈم عذرا کی نظر زمین پر کرسی کے ٹوٹے ٹکڑوں پر پڑی تو سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میڈم میں نے نہیں توڑی، ساجد صاحب نے توڑی ہے، اجالا نے فوراً صفائی پیش کی۔ اجالا، بہت بری بات ہے، میڈم عذرا اس کی شرارت سمجھ گئی تھی، سنجیدہ لہجے میں بولی۔ جی میڈم، یقیناً بہت بری بات ہے، اب دیکھیے نا، مہمان کو میزبان کے گھر اور آفس کی چیزوں کا کچھ تو خیال ہونا چاہیے، اجالا نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ ہارون اور ساجد اس کی شرارت اور معصومیت سے محظوظ ہو کر مسکرا رہے تھے۔ یہ کرسی تو ٹوٹ گئی تھی، میں نے اسٹور روم میں رکھوا دی تھی، پھر یہاں کیسے آ گئی؟ پتہ نہیں میڈم کیسے آ گئی، بس آ گئی، اس کا بھی دل چاہ رہا ہوگا اپنی آبائی جگہ یعنی آپ کے آفس کی سیر کرنے کو، تو یہ آ گئی یہاں۔ اجالا نے اپنی شرارت کے پکڑے جانے پر ڈرتے مسکراتے شریر لہجے میں کہا تو میڈم عذرا کو ہنسی آ گئی۔ معاف کیجیے گا ساجد صاحب، یہ اجالا ہیں، ہمارے ادارے کی سب سے زیادہ ذہین مگر بہت شریر لڑکی ہے یہ۔ میڈم عذرا نے ساجد سے معذرت کے ساتھ ہی اس کا تعارف کروایا۔ وہ تو یہ لگ ہی رہی ہیں، بلکہ ہمیں اس کا اندازہ اور تجربہ بھی ہو چکا ہے، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔
جانے کیوں اجالا کو ہارون کی نظریں اپنے چہرے پر جمی محسوس ہو رہی تھی۔ شکر ہے میڈم کی کرسی پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی، ورنہ یہ تو مجھ سے اس کرسی کا بل بھی نکلوا لیتی۔ ساجد نے ہنس کر کہا، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی۔ میڈم عذرا نے کہا، کوئی بات نہیں، میں نے اس تکلیف کو خاصا انجوائے کیا ہے۔ ساجد نے مسکرا کر کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ میڈم، میرے یہ دوست ہارون آپ کے ادارے کے لیے کچھ ڈونیٹ عطیہ کرنا چاہتے ہیں۔ ساجد نے سنجیدگی سے بتایا اور ہارون کی طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ آپ جیسے مخیر حضرات کی مدد سے، تعاون سے ہی یہ ادارہ چل رہا ہے، ورنہ ہمارے لیے تو ادارے کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ 100 طرح کے خرچے ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں، کبھی بجلی کا بل جمع نہیں ہو پاتا تو کبھی گیس کٹ جاتی ہے۔ میڈم عذرا نے تفصیل سے بتایا۔ اور پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ ساجد نے پوچھا تو اجالا نے جواب دیا، پانی کے معاملے میں ہمارا ادارہ بہت خود کفیل ہے۔ پوچھئے کیسے؟ کیسے؟ ساجد نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ایسے کہ یہاں تقریباً سبھی لڑکیاں پانی برساتی ہیں، تمام لڑکیوں کی آنکھوں سے وقت بے وقت پانی برستا ہے، لیکن وہ پانی نمکین ہوتا ہے۔ اگر اسے خشک کر لیا جائے تو اس سے منوں کے حساب سے نمک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اجالا نے بے حد سنجیدگی سے کہا، مگر ان دونوں کو ہنسی آ گئی۔ اجالا، بہت بولتی ہو تم، جاؤ جا کر ان کے لیے اچھی سی چائے بنوا کر لاؤ۔ میڈم عذرا نے کہا۔ اوکے میڈم، وہ منہ بسور کر بولی تو ساجد نے فوراً کہا، مس اجالا، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے، ہم اخبار میں شائع کر دیں گے۔ ہاں ہے ایک مسئلہ، اگر آپ اسے حل کر دیں تو میری نظر میں آپ دنیا کے ذہین ترین صحافی ہوں گے۔ اجالا نے سوچتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے آپ کا، بتائیے پلیز۔ ساجد نے متجسس ہو کر پوچھا۔ ہارون بھی اس کی جانب متوجہ تھے کہ جانے اب یہ شریر لڑکی کون سا مسئلہ بیان کرنے والی ہے۔ مسئلہ یہ ہے ساجد صاحب کہ موسم گرما میں مجھے بلکہ یہاں کی سب لڑکیوں کو شدید گرمی لگتی ہے، اور سردیوں میں ہمیں شدید سردی لگتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اجالا، میڈم عذرا نے اسے ٹوک کر گھورا۔ جی میڈم، مسئلہ تو حل کرانے دیں، اس نے سادگی سے کہا تو انہوں نے سنجیدگی سے کہا، تمہارے سارے مسئلے ایسے ہی شریر ہوتے ہیں، جاؤ ان کے لیے چائے لاؤ۔ جی اچھا۔ وہ منہ بناتی آفس سے باہر نکل گئی۔ او مائی گاڈ، ہارون کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اجالا ان کا دل اپنے ساتھ ہی لے گئی ہے اور خود ان کی روح میں براجمان ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ ساجد نے ان کی طرف دیکھا۔ بہت کچھ ہو گیا یار، ہارون نے معنی خیز لہجے میں بے بسی سے جواب دیا۔ ہارون صاحب، آپ کیا عطیہ کرنا چاہتے ہیں اس ادارے کے لیے؟ میڈم عذرا کے متوجہ کرنے پر وہ دونوں ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جی میں اے سی، ہیٹرز اور گیزر گرم پانی کے لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ سردیوں میں آپ کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ ہارون نے سنجیدگی سے کہا، میرا خیال ہے کہ پہلے میں ادارے کا معائنہ کر لوں۔ ساجد نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، جی ضرور، جیسے آپ مناسب سمجھیں، چلیے۔ میڈم عذرا بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہارون صاحب، آپ چائے نوش فرمائیں، ہم ابھی آتے ہیں، میڈم عذرا نے ان سے کہا۔ جی بہتر، ہارون احتراماً کھڑے ہو کر بولے۔ وہ ساجد کے ساتھ چلی گئی۔ یہ آپ بار بار کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اجالا نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، خواتین کے احترام میں کھڑے ہونا مہذب مردوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اوہ، تو آپ مہذب مرد ہیں؟ اجالا نے میز کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ ہارون نے اس کی شربتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، اجالا نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چائے پیجیے، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہاں چائے پینے کو مل رہی ہے، ورنہ یہاں تو پانی بھی بمشکل میسر آتا ہے، مہمان بیچارے سوکھا حلق لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے اس رویے کی؟ ہارون نے چائے کا کپ لے کر پوچھا۔ سیدھی اور آسان سی وجہ ہے، اس نے نرم لہجے میں بتایا، میڈم آنے جانے والوں پر اپنی غربت کا مجبوریوں کا پنڈورا باکس کھولتی ہیں تو کوئی ترس کھا کر کچھ عطیہ دے جاتا ہے اس ادارے کے لیے کہ جہاں مہمان کو چائے پانی تک نہیں پلایا جا سکتا، وہاں کھانا کیا کھایا جاتا ہوگا۔ تو ہمیں چائے پلانے کا مقصد؟ ہارون نے چائے کا سپ لے کر پوچھا۔ آپ کی طرف سے میڈم کو ٹھیک ٹھاک ڈونیشن کی توقع ہے، اسی لیے آپ کو چائے کا پوچھ لیا ہے۔ ہارون صاحب، ایک بات کہوں آپ سے؟ اجالا نے سنجیدہ لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ جی ضرور کہیے۔ ہارون نے چاہت بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس ادارے کے لیے اے سی اور گیزر مت دیں کیونکہ وہ میڈم کے گھر چلے جائیں گے۔ ایسی بہت سی چیزیں یہاں آئیں اور میڈم اپنے گھر لے گئی۔ میڈم عذرا نے تو اپنی بیٹیوں کا جہیز بھی اس ادارے کی بے سہارا لڑکیوں کے نام آنے والے عطیات میں سے پورا کیا تھا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، ہارون نے چائے کا کپ میز پر رکھ کر حیرت اور تعصب سے کہا۔ مگر میں اب یہ غلط بات مزید نہیں ہونے دوں گی، اجالا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ آپ کو اگر کچھ ڈونیٹ کرنا ہے تو کپڑوں، کتابوں اور بیڈ شیٹس کی صورت میں ڈونیٹ کریں اور خود اپنے سامنے اس ادارے کی لڑکیوں میں تقسیم کرائیں۔ ہارون نے اس کے حسین اور معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس ادارے میں کتنی بے سہارا لڑکیاں ہیں؟ یہاں تو سبھی بے سہارا ہیں سر۔ وہ اداسی سے ہنس پڑی۔ جانے کیا تک تھا اس کی ہنسی میں کہ ہارون بہت تعصب زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ہارون صاحب، جن لڑکیوں کو ان کے گھروں میں امان نہیں ملتی، انہیں دارالامان میں کیسے امان مل سکتی ہے؟
یہاں 57 لڑکیاں ہیں جن میں سے بیشتر اپنوں کے ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر اور مزید ظلم سے بچنے کی خاطر اس ادارے میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہر لڑکی آپ کو ظلم، جبر اور ناانصافی کی ایک الگ ہی کہانی سنائے گی۔ دکھ، اداسی، آنسو، سسکیاں اور آہیں اس ادارے کی لڑکیوں کا مقدر بن چکے ہیں۔ اجالا بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی۔ ہارون نے نرم لہجے میں کہا، لیکن آپ تو بہت زندہ دل اور بہادر دکھائی دیتی ہیں۔ دکھائی دینے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے ہارون صاحب، اجالا نے بے حد سنجیدگی سے کہا تو وہ ایک لمحے کو اسے دیکھ کر رہ گئے، پھر اپنے کوٹ کی جیب میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ میرا یہ وزٹنگ کارڈ رکھ لیجئے، میں اس کارڈ کا کیا کروں گی؟ اگر کبھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہو یا کوئی کام ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں مایوس کبھی نہیں ہوتی۔ اینی وے تھینک یو، اجالا نے کارڈ لے کر کہا۔ ویسے آپ واحد لڑکی ہیں جو اپنے ادارے کی نگران کی خامیاں بیان کر رہی ہیں، ان کی حقیقت سے آگاہ کر رہی تھی، حالانکہ آپ خود بھی اس ادارے میں رہتی ہیں۔ یہ ادارہ ایک طرح سے آپ کا گھر ہی ہے نا؟ ہارون نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، تو آپ لنکا ڈھانا چاہتی ہیں، ہارون نے محظوظ ہو کر کہا۔ میں تو صرف اس ادارے کی لڑکیوں کو ان کا حق دلانا چاہتی ہوں۔ وہ بدستور سنجیدہ تھی۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے اخبار میں اسی طرح رپورٹنگ ہوگی، ہارون نے یقین دلایا۔ لیکن آپ تو اخبار نویس نہیں ہیں، اجالا نے کہا۔ میں ساجد کو بتا دوں گا جو کچھ آپ نے بتایا ہے، لیکن اس میں میرا، آپ پریشان مت ہوں، آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ ہارون نے اس کی پریشانی بھانپ لی تھی، فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا، تھینک یو۔ اجالا کے لہجے میں تشکر اور اطمینان تھا۔ مس اجالا آپ خوش رہا کیجئے، اداسی اچھی نہیں لگتی بعض چہروں پر۔ ہارون نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیوں، کیا اداس رہنے سے چہرے برے لگنے لگتے ہیں؟ نہیں، برے تو نہیں لگتے، مگر جن چہروں سے ہم پیار کرنے لگتے ہیں ان چہروں کی اداسی ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ ہارون کی معنی خیز بات پر وہ کچھ گھبرا سی گئی اور فوراً ہی نظریں چرا کر کرسی سے اٹھ گئی اور چائے کے برتن ٹرے میں رکھنے لگی۔ ہارون اپنی آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سموئے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ اس کا مناسب قد تھا، رنگت ایسی اجلی کہ دیکھنے والی نظریں خیرہ ہو جائیں، چہرہ جیسے دودھ میں دھلا ہو، شربتی بڑی بڑی گہری آنکھیں، شانوں پر لہراتے سیاہ ریشمی چمکدار بال، ہونٹ ایسے کہ گلاب کی پتیوں کا گمان ہو، ابرو اتنے دلکش کہ جیسے خود تراش کر یہ شکل دی گئی ہو، گھنی گھنی سیاہ پلکیں، نرم و نازک ہاتھ اور سر سے لے کر پاؤں تک حسن کا منہ بولتا جیتا جاگتا شہکار تھی۔ اور ہارون اس شوخ شریر اور پھر ایک دن سنجیدہ ہو جانے والی معصوم سی لڑکی کو پہلی نظر، پہلی ملاقات میں ہی اپنے دل میں بسا بیٹھے تھے۔ انہیں لگا کہ جیسے انہیں ان کی منزل مل گئی ہے۔ وہ اس کی مہکتی ریشمی زلفوں کے سائے میں اپنی تھکن اتارنے کے خواب دیکھنے لگے۔ ساجد اور میڈم عذرا کی آوازوں نے انہیں خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میڈم، یہاں تعلیم کا انتظام تو ہونا چاہیے نا؟ سب لڑکیوں کو پڑھنے کا شوق ہے، مگر وہ نامساعد حالات کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، ساجد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو اجالا نے ٹرے اٹھائی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ ہاں، آپ اپنے اخبار میں اس طرف بھی توجہ دلائیں، میڈم عذرا نے سرسری سا کہا۔ مس اجالا نے کتنا پڑھا ہے؟ ہارون نے پوچھا۔ اجالا نے گریجویشن کیا ہے، ابھی 15-20 دن پہلے ہی اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، ماشاءاللہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہے۔ بہت ذہین بچی ہے اجالا، میڈم عذرا نے دل کھول کر اجالا کی تعریف کی۔ وہ زمانہ شناس ہی نہیں مرد شناس بھی تھی، اور ہارون کی اجالا میں دلچسپی کو ایک گہری نظر میں بھانپ گئی تھی، اور باتوں باتوں میں ساجد سے ہارون کے متعلق پوچھ چکی تھی۔ ساجد نے انہیں بتایا تھا کہ ہارون نے ابھی تک شادی نہیں کی، وہ امیر تھے اور میڈم عذرا کو دولت آتی دکھائی دے رہی تھی، جبھی اجالا کی تعریف میں کنجوسی نہیں کر رہی تھی۔ ان کے لیے تو اجالا سونے کی چڑیا تھی، وہ اسے اپنی مرضی کی قیمت مانگ کر کسی کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ ان کے لیے وہ بلینک چیک تھی، اپنی مرضی کی رقم بھر کر کیش کرانا وہ اپنا حق سمجھ رہی تھی۔ اجالا کا حسن بلا شبہ اسے قیمتی بنانے کے لیے بہت تھا۔ مس اجالا کے والدین کیا وفات پا چکے ہیں؟ ہارون نے اگلا سوال پوچھا۔ ہاں، میڈم عذرا نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ اجالا تقریباً 10 برس پہلے اس ادارے میں آئی تھی۔ اجالا کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ لوگ بہت دولت مند تھے، فراز صاحب یعنی اجالا کے والد صاحب نے ہی یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ اچھا، ہارون اور ساجد دونوں نے حیران ہو کر ایک ساتھ کہا۔ جی ہاں، میڈم عذرا نے ان کی دلچسپی دیکھتے اور محسوس کرتے ہوئے مزید تفصیل بتانا شروع کی۔ اجالا کے تایا اور چچا نے اجالا کے والدین کے مرتے ان کی ساری جائیداد پر قبضہ جما لیا، اجالا کا حق بھی چھین لیا، کار، کوٹھی، زمین، فیکٹری، سب پراپرٹی انہوں نے ہتھیا لی، اور اجالا کو یہاں اس ادارے میں یہ کہہ کر چھوڑ گئے کہ یہ تمہارے باپ کا بنایا ہوا ادارہ ہے، جو اس نے بے سہارا لڑکیوں کے لیے بنایا تھا۔ اب تم بھی یتیم، بے سہارا اور لاوارث ہو، اس لیے اپنے باپ کے اس ادارے میں رہو، یہی اب تمہارا گھر ہے۔ ہمارے گھر کی طرف کبھی بھولے سے بھی رخ مت کرنا، ورنہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔
او میرے خدا، اتنی بے عزتی، اتنی صفاکی۔ ہارون کا خون کھول اٹھا۔ میڈم آپ مجھے ان لوگوں کا ایڈریس دیں، میں انہیں منظر عام پر لاؤں گا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی سے اس کے گھر کی چھت چھین کر اسے اس کے باپ کے بنائے ہوئے دارالامان میں چھوڑ دینا کتنی بے حسی ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اگر یہ ادارہ اجالا کے والد مرحوم نے نہ بنایا ہوتا تو نہ جانے وہ لوگ اجالا کو کہاں لے جاتے، کیا سلوک کرتے اس کے ساتھ۔ ساجد نے دکھ سے کہا، اس سے سچ مجھ دکھ پہنچا تھا اجالا کی کہانی سن کر۔ ساجد صاحب، اس خبر سے آپ کا اخبار تو بک جائے گا، لیکن وہ لوگ اجالا کی زندگی کے دشمن بن جائیں گے اور اجالا کو یہاں سے زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے۔ میڈم عذرا اس سونے کی چڑیا جس کا نام اجالا تھا کو کسی قیمت پر مفت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ سنجیدگی سے فکرمند لہجے میں بولی، اجالا کو وہ لوگ نہیں لے جائیں گے، اجالا کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، زبردستی نہیں بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہارون نے فوراً کہا، جی۔ میڈم عذرا کو ان سے اتنی جلدی اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی، حیران ہو کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ ساجد نے سرگوشی کی، یار ہوش تو اجالا نے اڑا دیے ہیں اور میں اس ہیرا صفت لڑکی کو ہر قیمت پر حاصل کرتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ساری دولت ہی کیوں نہ لٹانی پڑ جائے۔ ہارون نے بہت آہستگی سے ساجد کے کان میں کہا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ہارون صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میڈم عذرا نے بے چینی سے کہا، جی میڈم، میں مس اجالا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ہارون نے صاف صاف دل کی بات کہہ کر پوچھا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میڈم عذرا نے خوشدلی سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دے کر نیکی کا کام کریں گے، مگر کیا؟ پلیز بتائیے۔ ہارون نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ آپ کو 4 لاکھ روپے ہمیں دینا ہوں گے، میڈم عذرا نے کہا۔ دیکھیے یہ رقم ہم اس ادارے پر ہی خرچ کریں گے، آخر ہم نے اجالا کو 10 سال تک اس ادارے میں رکھا ہے، اس کے کھانے پینے، رہائش کی سہولتوں، پڑھنے لکھنے پر، لباس پر ہمارا بھی تو بہت روپے خرچ ہوا ہے۔ ہمیں اجالا کا رشتہ آپ کو دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ ہمیں اس کے بدلے میں 4 لاکھ روپے کیش دے دیں۔ میڈم عذرا نے حریص سے لہجے میں کہا تو ہارون کو اجالا کی تمام باتیں یقینی طور پر سچ لگنے لگیں۔ یہ میڈم عذرا واقعی لالچی تھیں۔ ہارون کو ان پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ اس کا اظہار کر کے اپنی منزل کھونا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا چند لمحے کے توقف کے بعد بولے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، آپ اسی جمعے کو نکاح کی تیاری کریں۔ اتنی جلدی؟ میڈم عذرا حیرت سے بولیں، ہمیں تیاری بھی تو کرنا ہوگی، آپ کو صرف اجالا کو دلہن بنوانا ہے، باقی انتظامات ہم خود کر لیں گے۔ ہارون نے کوٹ کی جیب سے چیک بک نکال کر کہا، تو 4 لاکھ روپے آپ واقعی دے رہے ہیں؟ میڈم عذرا خوشی سے بولی، بہت کم قیمت لگائی ہے آپ نے اس ہیرے جیسی لڑکی کی۔ ہارون نے دل میں کہا، جی ہاں۔ ہارون بولے، ایکسکیوز می میڈم۔ ساجد نے ہارون کا بازو پکڑ کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یار کیا ہے؟ ہارون جھلا کر بولے۔ ہارون کیا ہو گیا ہے تجھے؟ پیار ہو گیا ہے مجھے، ہارون نے آہستہ سے جواب دیا۔ اجالا سے؟ ساجد بولا۔ ہارون نے بڑے جذب سے کہا، ہاں وہ اجالا پیار کا اجالا بن کر میرے اندر سرایت کر گئی ہے، اور ساجد میں اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا۔ لگتا ہے کہ اجالا کی کہانی سن کر تجھے ہمدردی کا دورہ پڑ گیا ہے، تجھے تو ہمدردی میں کچھ یاد نہیں رہتا، اپنا سب کچھ دل و جان سے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ہر کسی پر۔ ساجد نے اس کی انسان دوست عادت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یار میں اجالا پر واقعی دل و جان سے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے دل سے کہا، پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ ساجد کو ان کی ذہنی حالت مشکوک سی محسوس ہونے لگی۔ تو جو بھی سمجھ، مگر میرا دل واقعی پاگل ہوا جا رہا ہے اجالا کی محبت میں، اور میں میڈم عذرا کو 4 لاکھ تو کیا 10 لاکھ بھی دے سکتا ہوں اجالا کے بدلے میں۔ ہارون نے بے حد سنجیدگی سے کہا تو اس کے کان کے قریب منہ لا کر بولا، او بھائی آہستہ بول، اس لالچی میڈم کے کان میں اگر یہ بات پڑ گئی نا تو وہ تجھ سے تیری ساری جائیداد مانگ لے گی اجالا کے بدلے میں۔ تو مانگ لے، میں دے دوں گا، ہارون نے سنجیدگی سے کہا۔ تو سچ مجھ پاگل ہو گیا ہے، ساجد نے فکر مندی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ یار اجالا کے متعلق تجھے میڈم عذرا نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، مجھے غلط صحیح کی پرواہ نہیں ہے۔ ہارون بے نیازی سے بولے، مجھے صرف اجالا چاہیے، تو میرے دوست تیرے عالیشان گھر میں جگہ جگہ تو ٹیوب لائٹس جل رہی ہوتی ہیں، اور کتنا اجالا چاہیے تجھے؟ ساجد نے پھر مزاح لہجے میں کہا۔ ساجد تو مذاق سمجھ رہا ہے، مگر میں بے حد سنجیدہ ہوں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تجھے ہوا کیا ہے۔ اجالا سے پہلے بھی تو سینکڑوں لڑکیاں تجھے دکھائی دی ہیں، اس لڑکی میں کیا خاص بات ہے جو تو پہلی نظر میں ہی گھائل ہو گیا؟ ساجد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پیار کا وار اسی طرح ہوا کرتا ہے، اچانک ایک دم بے خبری کے عالم میں، اور دل کی دنیا ہی بدل کر رہ جاتی ہے۔ ہارون اس نئے جذبے میں ڈوبے مدھم لہجے میں بولے، مگر ہارون یہ میڈم عذرا تو سودا کر رہی ہے اجالا کا، اور تم اس کی بات مان کر اسے مزید شے دے رہے ہو، اس طرح تو یہ دوسری لڑکیوں کے بھی دام وصول کر کے بیاہے گی۔ ساجد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تو مجھے بیوقوف سمجھتا ہے؟ ہارون نے اسے خفگی سے دیکھا۔ پہلے نہیں سمجھتا تھا، مگر اب سمجھنے لگا ہوں، پہلی نظر کی محبت سنی تو تھی، آج تمہارے دل و نظر کے
پاگل پن کے تو فیل دیکھ بھی لی ہے یار، میرا بیوقوف ہے تو، ہر کام تو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور شادی جو عمر بھر کا بندھن ہے اسے تو ایک نظر اور ایک ملاقات میں طے کر رہا ہے۔ یار کچھ تو سوچ، وہ اجالا اس میڈم عذرا کی چمچی بھی تو ہو سکتی ہے، کہیں بعد میں وہ تجھے دغا نہ دے جائے اور یہ سارا چکر تیری دولت کے حصول کے لیے چلایا ہوا نہ نکلے۔ شٹ اپ یار، ہارون نے اسے چپ کرا دیا۔ وہ اجالا سے متعلق ایسی باتیں سن ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو انہیں بہت معصوم اور پاکیزہ لڑکی محسوس ہوئی تھی۔ اجالا کے بارے میں ایسی فضولیات باتیں مت کہہ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اگر میں نے اجالا کو اس دلدل سے نہ نکالا نا تو ساجد یار، یہ میڈم اس کی شادی کسی لکھ پتی یا کروڑ پتی بڈھے سے کرا دے گی۔ ایسا ہوتا چلا آیا ہے یہاں، کون سا ان لڑکیوں کی خبر رکھنے والا کوئی ہے جو میڈم کو کسی کا خوف ہو؟ اسے تو روپے پیسہ چاہیے، اور میں اجالا کو پیسے سے نہیں اپنے پیار سے خرید کر لے جاؤں گا۔ چلو کروڑ پتی بڈھے سے کروڑ پتی جوان بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، مگر ایک بات تو میری بھی سن لے، ساجد نے خبردار کرنے کے انداز میں کہا۔ بول، اگر تجھے واقعی اس لڑکی سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے تو تجھے اس پہلی نظر کی محبت کا واسطہ ہے، اور وہ یہ کہ میڈم کو تو 4 لاکھ سے زیادہ ایک پائی بھی نہیں دے گا۔ اچھا یار، نہیں دوں گا۔ چل اب وہ میڈم نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی، ہارون نے آہستگی سے کہا، اور اب کی بار وہ ساجد کا بازو پکڑ کر میڈم کے سامنے کرسی پر آ بیٹھے۔ یہ لیجئے میڈم، یہ 4 لاکھ روپے کا چیک ہے۔ ہارون نے چیک بک سے چیک پھاڑ کر میڈم عذرا کو تھما دیا، جسے دیکھتے ہی میڈم عذرا کی بانچیں کھل گئیں۔ اور میں مزید 1 لاکھ روپے اس ادارے کی بچیوں کے لیے ان کی بنیادی ضروریات کے لیے دوں گا، اور شادی کے موقع پر تمام لڑکیوں کے لیے میں لباس اپنے پیسوں سے خرید کر بھجواؤں گا، تمام صفائی کے انتظامات بھی میرے آدمی آ کر جائیں گے۔ پر ہارون، ساجد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو ہارون نے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ تم چپ رہو، مجھے بات کرنے دو۔ میڈم، میں چاہتا ہوں کہ اجالا اس ادارے سے اس طرح رخصت ہو جس طرح بیٹی دلہن بن کر اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے، اسے کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہارون نے دوبارہ میڈم عذرا سے بات شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میڈم عذرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارے کاموں سے مفت میں جان چھوٹ رہی تھی، وہ تو بہت خوش تھیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ اور ہاں میڈم، یہ چیک اس روز ہی کیش ہوگا جس روز اجالا کا مجھ سے نکاح ہو جائے گا۔ تاریخ میں نے جمعے کی ہی لکھی ہے، ہارون نے سنجیدگی سے بتایا۔ تو گویا آپ کو اعتبار نہیں ہے ہماری بات کا، میڈم نے مسکرا کر کہا۔ میڈم، میں ایک بزنس مین ہوں، نفع نقصان پہلے دیکھتا ہوں اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساجد نے اسے خوب گھورا۔ اور میڈم، جمعے کو ہاف ڈے ہوتا ہے، چیک بینک بند ہونے سے پہلے کیش کرا لیا جائے گا، پہلے نکاح پھر چیک کیش کرائیے گا۔ چیک کیش نہ ہونے کی صورت میں آپ 4 لاکھ کیش ہارون سے لے لیجیے گا، چیک واپس کر کے۔ کیوں، میں نے صحیح کہا نا؟ ساجد نے جلدی سے کہنے کے بعد ہارون کی طرف دیکھا۔ ہاں صحیح کہا، ہارون ہنس پڑے۔ چلیے آپ کو مبارک ہو، جمعے کے دن آپ آ جائیے، اجالا آپ کو دلہن کے روپ میں تیار ملے گی۔ میڈم عذرا نے ہنس کر کہا تو ہارون بولے، دلہن یعنی اجالا کے لیے لباس اور زیورات بھی میں اپنی ملازمہ کے ہاں شادی والے دن ہی بھجواؤں گا، آپ کسی قسم کا تردد نہ کیجیے گا، جیسے آپ کی خوشی۔ میڈم عذرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں تو زیور اور کپڑے کے خرچ سے بھی چھٹکارا مل گیا تھا، اور 4 لاکھ روپے کا چیک، ادارے کے سارے انتظامات، نیا سامان، سب کچھ مل رہا تھا، وہ تو بہت خوش تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، سونے کی چڑیا آخر کام آ ہی گئی نا۔ ٹھیک مول لگا ہے اجالا کا، میڈم عذرا نے دل میں سوچا۔ اجالا اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی اور ہارون کا دیا ہوا وزٹنگ کارڈ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ بلقیس اور اس کی ہم عمر لڑکیاں گروپ کی شکل میں کورس گاتی کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس نے جلدی سے کارڈ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور ان کی طرف دیکھ کر بولی، کیا ہوا ہے جو اس طرح گلے پھاڑ پھاڑ کر بے سری ہوئے جا رہی ہو؟ ارے واہ، ہم سے پوچھتی ہے بچی کہ کیا ہوا ہے؟ ارے ہم تو تجھ سے پوچھنے آئے ہیں کہ تو نے کیا جادو چلایا ان اخبار والوں پر جو وہ اپنا دل تجھے دے بیٹھے ہیں؟ بلقیس نے بہت عامیانہ انداز میں کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں میڈم سے کہہ کر کسی دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کو بلواتی ہوں، اجالا نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا تو وہ سب کہکہ لگا کر ہنس پڑی۔ بے وقوفو، اتنے فلک شگاف کہکے مت لگاؤ، اگر کمروں کی چھتوں میں شگاف پڑ گئے نا تو بارش میں نہایا کرو گی برساتی مینڈکوں کی طرح، اجالا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ بات ٹالو مت، سچ بتاؤ تمہیں کیسے لگے وہ؟ راحیلہ نے شوخی سے پوچھا۔ وہ کون؟ تم سب کس کی بات کر رہی ہو؟ اجالا سچ مچ نہیں سمجھی تھی، الجھ کر بولی، لو جی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ارے اس جمعے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ انجم نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چیخ اٹھی۔ میری شادی؟ ہاں تمہاری شادی، وہ جو آئے تھے نا اخبار والے، ان سے، بلقیس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس موٹے صحافی سے؟ اجالا کی نظروں میں ساجد کا بھاری بھرکم وجود آ سمایا۔ نہیں، اس کے ساتھ جو ہیرو ٹائپ شخص آیا تھا نا، اس سے ہو رہی ہے تمہاری شادی۔ میڈم نے تو ہاں کر دی، اب تم ہاں کرو گی بنو رانی؟ انجم نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چھیڑنے والے انداز میں مزید انکشاف کیا۔ میری شادی اتنی جلدی، اور وہ بھی ہارون صاحب سے؟
اجالا حیرت کے عمیق سمندر میں غوطہ زن تھی۔ وہ سب اسے کافی دیر تک چھیڑنے کے بعد کمرے سے چلتی بنی۔ میڈم عذرا نے اجالا کو الگ کمرہ دیا ہوا تھا۔ سبب یہ تھا کہ یہ ادارہ اجالا کے والد نے تعمیر کرایا تھا۔ اب اس کی بدقسمتی اسے یہاں لے آئی تھی تو انہوں نے ایک علیحدہ کمرہ اسے دے کر اپنی طرف سے اس پر احسان کر دیا تھا۔ اگر کبھی کسی وجہ سے جگہ کم ہو جاتی یا لڑکیوں میں آپس میں ناراضگی ہو جاتی تو میڈم کے کہنے پر اجالا ایک دو لڑکیوں کو بخوشی اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا کرتی تھی۔ بعد میں میڈم انہیں سمجھا بجھا کر دوسرے کمروں میں یا ان کے سابقہ کمروں میں کھپا دیا کرتی تھی۔ ہارون صاحب نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا اور اتنی جلدی کیسے کر لیا؟ اس نے سوچا، مگر بآواز سوچ تھی جسے میڈم عذرا نے واضح طور پر سنا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے قریب چلی آئیں اور بولی، تم ہو ہی اتنی حسین و دل نشین کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں تمہیں دل دے بیٹھے۔ میڈم، کیا یہ سچ ہے کہ میری شادی ہارون صاحب سے ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ اس جمعے تم ہارون صاحب کی دلہن بن جاؤ گی، میڈم عذرا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ مگر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ اجالا ڈیئر، رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تمہارا رشتہ ہارون صاحب کے ساتھ لکھا تھا سو وہ یہاں تک پہنچ گئے اور تمہارے قیامت خیز حسن و سیرت کے آگے اپنا دل ہار گئے۔ وہ بہت شریف انسان ہیں، تم یقیناً ان کے ساتھ خوش رہو گی۔ اب تم سو جاؤ اور شادی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ شب بخیر۔ میڈم عذرا کے کمرے سے جانے کے بعد اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور اپنے بیڈ پر آ کر تکیے کے نیچے سے ہارون کا وزٹنگ کارڈ نکالا اور ہارون کا نام پڑھتے ہی حیا کی طرح آپ ہی آپ اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ مس اجالا، آپ خوش رہا کریں۔ اداسی اچھی نہیں لگتی بعض چہروں پر۔ جن چہروں سے ہم پیار کرنے لگتے ہیں ان چہروں کی اداسی ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ آپ کا نام اجالا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہارون کے یہ معنی خیز جملے اس کے دل میں سماعتوں میں شہنائیاں بجا رہے تھے۔ خوشی کا احساس اس کے روم روم میں سما گیا تھا۔ کوئی اسے یعنی اجالا فراز کو بھی چاہ سکتا ہے، اس کی تمنا کر سکتا ہے، اسے اپنانے کے لیے بےتاب ہو سکتا ہے، اتنی جلدی اس کے قرب کا طلبگار بن کر آ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اسے ہارون پر پیار آ رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت کی مہربانی آج پہلی بار محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ اپنی قسمت سے نالاں ہی رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے حصے کی خوشیاں اور محبتیں اپنے والدین کی زندگی میں وصول کر چکی ہے۔ اب زندگی میں کوئی خوشی، کوئی محبت اس کی منتظر نہیں ہے، کوئی اس کے لیے محبت محسوس نہیں کرے گا۔ مگر ہارون کی صورت میں اسے خوشیوں اور محبتوں کا احساس پھر سے مل رہا تھا۔ وہ بہت مسرور ہو رہی تھی۔ ہارون، اجالا نے کارڈ پر لکھے ہارون کے نام پر اپنے گلاب سے نرم ہونٹ رکھ دیے اور یہ رات اس نے ہارون کے حوالے سے خواب دیکھتے گزاری۔ خوشی اس کے پورے وجود سے چھلک رہی تھی۔ وہ فطرتاً بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی اور اب جب ہارون نے اسے اپنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور میڈم سے اپنی بات منوا بھی لی تھی، وہ ہارون کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی تھی۔ ایک اتفاقی ملاقات نے اس کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ ہارون کی محبت نے اس کی دل کی دھڑکنوں کو ایک نیا انداز عطا کر دیا تھا۔ خوشی، مسرت و انبساط کے انوکھے رنگوں اور احساس کے لطیف جذبوں سے روشناس کرایا تھا۔ وہ اپنے چاہنے والے کے لیے اپنی زندگی بھی قربان کر دینے کا عزم رکھنے والی لڑکی تھی اور ہارون کو اس نے اپنی تمام تر محبت اور چاہتوں کا محور اور دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ ہارون نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ انہوں نے دارالامان کو بہت اچھی طرح سجایا۔ تمام لڑکیوں کو کپڑے، جوتے اور دیگر ضروریات کی چیزیں جو اجالا نے ان سے ڈونیٹ کرنے کے لیے کہی تھیں وہ سب چیزیں انہوں نے لڑکیوں تک پہنچا دی تھیں اور آج شادی کا دن تھا۔ ہارون کا بھیجا ہوا سرخ عروسی جوڑا پہن کر اجالا کا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ جھلملاتے زیورات اور عروسی میک اپ میں مہندی سے سجے ہاتھوں میں سرخ سنہری چوڑیاں پہنے ہارون کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ نکاح بخیر خوبی انجام پایا۔ ہارون کے ساتھ ساجد، ان کی بیگم اور ہارون کے گھریلو ملازمین میں گلو چاچا اور آمنہ بھی، جنہیں ہارون انا بھی کہا کرتے تھے، آئی تھی۔ وہی لوگ ان کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوئے تھے۔ دلہن بنی اجالا کو اس کی سہیلیوں نے گھیر رکھا تھا اور وہ ہارون کے حوالے سے اسے خوب تنگ کر رہی تھی۔ وہ ان کی چھیڑ چھاڑ سے خوب محسوس ہو رہی تھی۔ اجالا، اپنے دلہا میاں کو تو دیکھو، سیاہ 3 پیس سوٹ میں اصلی فلمی ہیرو لگ رہے تھے۔ ایمان سے کہہ رہی ہوں، تم ان کی نظر اتار لو ورنہ انہیں نظر لگ جائے گی ہماری، بلقیس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ خبردار، جو میرے دلہا میاں کو کسی نے بری نظر سے دیکھا ہو، آنکھیں نکال دوں گی۔ اجالا اپنی عادت سے مجبور تھی، خاموش کہاں رہ سکتی تھی۔ فٹ سے جواب دیا تو وہ سب ہنسنے لگی۔ ارے واہ، کیا احساسات ہیں، ابھی سے یہ حال ہے تو یہاں سے وہاں جا کر تو تم ہمیں گاز بھی نہیں ڈالو گی۔ انجم نے اس کے ہاتھ پر چٹکی بھر کر کہا، تمہیں گاز کھانے کا شوق ہے تو میں بھجوا دوں گی تمہارے لیے 2-3 ٹرک گاز کے۔ اجالا نے بھی فوراً بدلہ اتارتے ہوئے اس کے بازو پر زور سے چٹکی بھر کر کہا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ باقی سب لڑکیاں ہنسنے لگی۔ اجالا، تمہارا ہاتھ اچھے ہاتھ میں جا رہا ہے، بہت مالدار ہیں تمہارے دولہا صاحب، پورے 4 لاکھ روپے دیے ہیں انہوں نے تمہارے بدلے میں میڈم عذرا کو، ورنہ تو میڈم عذرا یہ شادی ہونے ہی نہ دیتی، زبیدہ نے بڑے کاٹدار لہجے میں کہا۔ وہ لگائی بجائی اور فساد پڑھوانے میں ماہر تھی اور ہر خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہہ جاتی تھی کہ جس سے دوسرے کی ساری خوشی پر پانی پڑ جاتا تھا۔ تم سے کس نے کہا
اجالا نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ مجھے کس نے کہنا یا بتانا تھا؟ وہ بڑی ادا سے بولی۔ میں خود ہی ہر بات کی خبر رکھتی ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے۔ ہارون صاحب کو میڈم عذرا بتا رہی تھی کہ ان کا دیا ہوا 4 لاکھ روپے کا چیک کیش ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اب آپ اجالا کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ویسے اچھے نیک دل شخص دکھائی دیتے ہیں ہارون صاحب، تمہاری قیمت بھی ادا کر دی ہے اور ہم سب کے لیے کپڑے، جوتے، کمبل، بستروں کی چادریں، کتابیں وغیرہ بھی بھجوا دی ہیں۔ تم تو خود عیش کرو گی ان کے گھر میں۔ ہارون نے میری قیمت ادا کی ہے میڈم کو، اجالا دکھی ہو کر بولی۔ ظاہر ہے تم ہیرا ہو ہیرا، میڈم تمہیں یوں ہی تو کسی کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے بالکل صحیح قیمت لگائی ہے تمہارے حسن کی۔ ارے میڈم عذرا، اسی لیے تو تمہیں اپنے آفس جانے کے لیے کہتی تھی تاکہ کوئی مالدار آسامی آئے اور تمہارے حسن اور گفتگو سے متاثر ہو کر تمہارا ہاتھ مانگے اور میڈم اپنا ہاتھ پھیلا کر تمہارے بدلے منہ مانگی قیمت وصول کر لیں۔ سو آج تو وہ کامیاب ہو گئی ہیں اپنے اس منصوبے میں اور بہت خوش ہیں۔ انہیں تو تمہاری شادی پر اپنی طرف سے ایک آنا بھی خرچ نہیں کرنا پڑا، سب کچھ ہارون صاحب کے پیسوں سے ہوا ہے۔ دولت چیز ہی ایسی ہے، سب کچھ خرید لیتی ہے۔ زبیدہ نے اپنی بات مکمل کی اور اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس نے تو آگ لگانی تھی سو چنگاریاں چھوڑ گئی ہے۔ اجالا تم اس گھٹیا لڑکی کی باتوں پر دھیان مت دینا اور خوشی خوشی ہارون بھائی کے ساتھ جانا، بلقیس نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ خوشی؟ ہاں خوشی، اجالا بس یہی بول پائی۔ اس کی ساری خوشی کافور ہو گئی تھی۔ زبیدہ کے جملوں نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی تھی، وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ حیرت، دکھ اور احساس ذلت سے اس کا رواں رواں جل رہا تھا، اس کا دلکش چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، دل ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا، رو رہا تھا۔ تو میں ایک خریدی ہوئی لڑکی کی حیثیت سے ہارون کے ساتھ جاؤں گی، ان کی بیوی کی حیثیت سے نہیں۔ میڈم نے میرا سودا کیا، میری بولی لگائی اور منہ مانگی قیمت وصول بھی کر لی۔ اجالا نے بہت دکھ سے سوچا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری جا رہی تھی جنہیں وہ بڑی مشکل سے روک رہی تھی۔ جہاں میں نے اپنی عمر کے 10 برس گزارے وہاں میری قیمت لگا دی گئی، میں اب یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میڈم اس حد تک گر سکتی ہیں؟ اور ہارون، وہ تو ایسے دکھائی نہیں دیتے تھے اور انہوں نے مجھے خرید لیا اپنی محبت سے نہیں دولت سے۔ میڈم کو تو میں اپنا سمجھتی تھی، جب انہوں نے یہ اپنائیت کا بھرم توڑ ڈالا ہے تو ہارون تو غیر تھے، ان سے کسی اچھائی یا محبت کی توقع رکھنا سراسر حماقت تھی میری۔ جب اپنے ہی پیار نہ دے سکے تو بھلا غیر کیا محبت دیں گے؟ وہ بھی مجھ جیسی یتیم بے سہارا اور کنگال لڑکی کو۔ اپنے ہی اپنے نہ بن سکے تو غیر کیسے اپنے بن سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک ملاقات میں۔ میں نے ہارون کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ میری حماقت تھی یا شاید محبت تھی، مگر انہیں تو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اتنی جلدی بھی کسی سے پیار ہوا ہے کبھی؟ اتنی جلدی تو خود بھی اعتبار نہیں آتا، سال مہینے لگتے ہیں کسی صورت کو تراشنے میں، تب کہیں جا کے دل کے مندر میں پوجا کے لائق صورت بن کے ابھرتی ہے۔ پر میں نے یہ کیا کیا؟ مجھے تو پہلی ملاقات ہی نے محبت کی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ اس میں میری اپنی ہی خطا ہے، مجھے ہی اپنے آپ پر، اپنے دل پر اختیار نہیں رہا تھا۔ شاید محبت میں اختیار صرف محبت کو حاصل ہوتا ہے۔ اجالا اپنی سوچوں میں گم تھی کہ میڈم عذرا نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا اور وہ بری طرح چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اٹھ اجالا، تمہاری رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، میڈم عذرا نے بہت نرم اور شیریں لہجے میں کہا۔ رخصتی کا؟ دلہن کی رخصتی کا یا جنازے کی رخصتی کا؟ اجالا نے تلخی سے سوچا۔ ایک دم سے اس کا دل نفرت اور غصے سے بھر گیا، اسے سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اجالا کے جانے سے ہمارے ادارے میں تو اندھیرا ہو جائے گا ہارون بھائی۔ بلقیس جو اجالا کا بازو پکڑے چل رہی تھی، اس کے برابر میں چلتے ہارون کی طرف دیکھ کر بولی، تو ہارون نے پیار بھری نگاہ اجالا کے چہرے پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے بولے، آپ اجالا کی یادوں سے اجالا کر لیا کیجیے گا، خاصے حاضر دماغ ہے موصوف۔ اجالا نے دل میں کہا، ہارون بھائی آپ اجالا کو ہم سے ملوانے تو لاتے رہیں گے نا؟ انجم نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل لایا کروں گا، ہارون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اجالا بیٹی، اللہ کے حوالے، میڈم عذرا نے اسے گلے لگا کر کہا۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ اجالا کی آنکھوں میں ان جھوٹے جذبوں کے اظہار پر ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ البتہ وہ بلقیس، انجم، راحیلہ اور ادارے کی پرانی خادمہ حمیدہ بی بی جو اس کے والد کے زمانے سے اس ادارے سے وابستہ تھی، سے ملتے وقت وہ اپنے آنسو پر مزید بند نہ باندھ سکی اور آنسوں کے سیلاب کو بہنے دیا۔ قرآن کے سائے میں سے ہارون کی شاندار سجی ہوئی کار میں پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ ساجد تو ان کی تصویریں کھینچنے میں مگن تھے۔ ہارون کی پچھلی سیٹ پر اجالا کے ساتھ بیٹھتے ہی ساجد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ان کے برابر اس کی بیوی صوبیہ بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں ہی بہت خوش مزاج میاں بیوی تھے اور دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت تھی۔ اجالا کو اس کی سہیلیوں نے چند تحائف بھی دیے تھے اور میڈم عذرا نے اسے ایک خوبصورت کرسٹل کا ڈیکوریشن سیٹ دیا تھا جو کہ انہوں نے رسماً ہی دیا تھا، چونکہ وہ اس ادارے کی نگران تھی، لہٰذا انہیں یہ فرض تو ادا کرنا ہی تھا۔ اس کی سہیلیاں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ افسردہ بھی تھیں اور دل سے اس کی زندگی کے اس نئے سفر کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کر رہی تھیں۔
ہارون ولا میں کار رکی تو آمنہ بی بی نے ہی اجالا کی جانب آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ ان سے پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے وہاں پہنچ گئی تھی۔ ہارون نے سادگی سے شادی کا اہتمام کیا تھا، جبکہ ولیمے پر شاندار دعوت دینے کا ارادہ تھا ان کا۔ اسی وجہ سے اس تقریب میں گھر کے ملازموں اور ساجد اور اس کی بیوی صوبیہ کے علاوہ ان کا کوئی دوست یا عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ آمنہ بی اور صوبیہ نے اجالا کو دائیں بائیں سے پکڑا اور قرآن کے سائے میں اندر لے گئی۔ وہ جہاں سے بھی گزری اسے اپنے قدموں تلے سرخ رنگ کا کارپٹ بچھا دکھائی دیا۔ ایک لمحے کو تو وہ خود کو شہزادی تصور کرنے لگی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ایک خریدی ہوئی لڑکی کے خیال سے تڑپ کر رہ گئی۔ صوبی، تم ذرا بھابھی کو ڈرائنگ روم میں ادھر صوفے پر بٹھاؤ۔ دولہا ہارون ملک کے ساتھ ان کے چند خصوصی پوز ہو جائیں۔ میرا کیمرہ اس خوبصورت کپل کو خوش آمدید کہنے کے لیے بے چین ہے، ساجد نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی کہا۔ ہارون دھیرے سے ہنس دیے۔ صوبیہ نے اجالا کو صوفے پر بٹھا دیا۔ ہارون بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ساجد نے ان دونوں کی کئی تصویریں کھینچی، اپنے اور صوبی کے ساتھ بھی تصویریں بنوائی، اور گھر کے ملازمین خاص کر آمنہ بھی ان تصویروں میں نمایاں تھی۔ ساجد اب بس کریں، بھابھی تھک گئی ہوں گی، انہیں ان کے کمرے تک پہنچانے دیں مجھے۔ صوبیہ نے ساجد کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوکے، رول بھی ختم ہو گیا ہے، ساجد نے مسکراتے ہوئے کیمرہ کور میں بند کر دیا۔ صوبیہ اجالا کو لے کر ہارون کے بیڈ روم میں داخل ہوئیں تو اجالا کو تازگی کا احساس ہوا۔ گلاب کی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر گئی۔ کمرہ ایئر فریشنرز اور گلابوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ جگہ جگہ گلاب سجے ہوئے تھے، سرخ، نارنجی، زرد، اورنج، ہر رنگ کے گلاب۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر، ڈریسنگ ٹیبل پر، میز اور کارپٹ پر گلاب ہی گلاب تھے۔ ہر سو اور خوبصورت سی سجی ہوئی دلہن کی سیج جس پر صوبیہ نے اسے بٹھا دیا تھا، اور اب وہ اس سے ہارون کی ہی باتیں کر رہی تھی۔ صوبیہ نے ہی اسے بتایا کہ ہارون کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ آمنہ بی نے انہیں اور ان کی بہن کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ 3 سال پہلے وہ ماں باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ ان کی بڑی بہن عائشہ اپنے 3 بچوں اور شوہر کے ساتھ شارجہ میں مقیم ہیں اور بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی کہ ہارون کافی عرصے سے شادی پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، مگر جب اجالا کو دیکھا تو فوراً ہی اسے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اور بھی بہت کچھ صوبیہ نے اسے ہارون سے متعلق بتایا۔ الجھن اور کشمکش میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کی شادی اور 4 لاکھ والا معاملہ کتنا سچا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر یہ بات اسے اندر ہی اندر ڈس رہی تھی کہ اسے 4 لاکھ روپے لے کر ہارون کی دلہن بنایا گیا ہے۔ صوبیہ آدھے گھنٹے بعد چلی گئی تو اس کے جاتے اس نے سارے زیورات اتار دیے، اپنے سوٹ کیس میں سے اپنا سوٹ نکالا اور ڈریسنگ روم میں جا کر عروسی جوڑا اتار کر وہ سوٹ پہن لیا اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے میں آ گئی۔ ہارون کافی دیر بعد ساجد اور صوبیہ کو رخصت کر کے بیڈ روم میں آئے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور خود کو ان سے لڑنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ ہارون نے اسے یوں سادہ سے آسمانی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹھے دیکھا تو انہیں بہت حیرت ہوئی۔ وہ اس کے سامنے میز پر بیٹھ گئے۔ اجالا ڈیئر، یہ تو بہت زیادتی ہے، میں نے اس رات کے انتظار میں دن گن گن کر گزارے ہیں اور آپ نے اپنا روپ ہی تبدیل کر لیا۔ میں تو آپ کو دلہن کے روپ میں پھولوں کی اسی سیج پر بیٹھا ہوا دیکھنے کا آرزومند تھا۔ تھوڑا سا انتظار کر لیا ہوتا، کم از کم ہمیں اپنا دلہن والا حسین روپ قریب سے دیکھنے کا شرف تو بخش دیا ہوتا۔ یہ تو بہت ناانصافی ہے اور آپ کو اس ناانصافی کی تلافی کرنا ہوگی، ہارون نے بے حد نرم اور محبت آگین لہجے میں کہا۔ اور جو ناانصافی آپ نے میرے ساتھ کی ہے، اس کی تلافی کون کرے گا؟ اجالا نے نہایت سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ حیران ہو کر بولے، بھئی کون سی ناانصافی، کیسی تلافی؟ اس پہلی ملاقات کے بعد میں اب آپ سے مل رہا ہوں۔ اس عرصے میں ایسا کون سا جرم سرزد ہو گیا ہے مجھ سے جو آپ اس قدر خفا ہو رہی ہیں؟ آپ نے مجھے 4 لاکھ روپے دے کر خریدا ہے نا؟ وٹ؟ ہارون کو یکدم دھچکا لگا اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر، لیکن وہ کچھ بات کو سمجھ رہے تھے۔ انہیں بلقیس نے بتا دیا تھا کہ زبیدہ نے 4 لاکھ والی بات اجالا کو کس انداز میں بتائی ہے، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اجالا اس بات کو اس قدر سنجیدہ بھی لے سکتی ہے۔ اجالا، تمہیں شدید نوعیت کی غلط فہمی ہوئی ہے اور بس، ہارون نے ٹائی کی نوٹ کھولتے ہوئے کہا، مگر وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ غصیلے لہجے میں بولی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، آپ نے میڈم عذرا سے خریدا ہے مجھے، انہوں نے میری بولی لگائی اور آپ نے انہیں ان کی منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ میرا سودا کیا ہے آپ نے، یہی ہے آپ کی مردانگی۔ آپ نے مجھے اتنا گھٹیا، لاوارث اور بے وقت سمجھا تھا جو مجھے اپنی دولت کے بل پر خرید لائے۔ شٹ اپ! ہارون کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ قدرے اونچی آواز میں بولے، میں نے تمہیں خریدا ہوتا تو میں تم سے نکاح ہرگز نہ کرتا، یہ اہتمام ہرگز نہ کرتا۔ آئی ہیٹ یو مسٹر ہارون، نفرت ہو گئی ہے مجھے آپ سے، وہ بھیگتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے معلوم ہونے سے پہلے تک تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی تھی۔ اجالا، کیا ایسا ہی تھا؟ ہارون نے اس کے میک اپ سے بے نیاز چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میک اپ کے دھلے دھلے اثرات سے اس کا چہرہ اور بھی حسین و دلکش لگ رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، اس نے بھیگتی آواز میں کہا۔ ہاں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے اپنی ساری محبتوں کا حقدار صرف آپ کو سمجھ لیا تھا، مگر اب مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ نے مجھے خریدا ہے۔
خریدی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے جانتی ہو تم؟ ہارون نے کہا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ وہ بولتے ہوئے رو پڑی۔ چلو کوئی بات نہیں، نفرت بھی تو محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور نفرت کا اظہار بھی انہیں سے کیا جاتا ہے جن سے محبت کا رشتہ ہو۔ ہارون نے اس کے اعتراف محبت پر بے حد مسرور تھے، مسکراتے ہوئے بولے۔ اجالا نے روتے ہوئے کہا، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، یہاں سب دولت سے پیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دولت حاصل کرنے کے لیے خون کے رشتے بھلا بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی دولت کے بلبوتے پر مجھ جیسے انسانوں کو خرید لیتے ہیں۔ میں سمجھی تھی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اسی لیے آپ مجھے اپنانا چاہتے ہیں۔ تم نے بالکل صحیح سمجھا تھا، ہارون نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے غلط سمجھا تھا، آپ تو بزنس مین ہیں نا، انسانی رشتوں کو بھی دولت کے ترازو میں تولتے ہیں۔ سب لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں۔ میڈم نے دولت کے لیے میرا سودا کر دیا، اور آپ نے کیا سوچ کر میری قیمت ادا کی تھی بتائیے؟ اجالا نے روتے ہوئے پوچھا۔ اجالا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، مت رو، میں تو تمہاری آنکھوں میں خوشیوں کے ستارے جگمگاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، ان آنسوؤں سے تمہیں نجات دلانا چاہتا تھا۔ میں نے بہت خلوص سے تمہیں اپنایا ہے، سچے دل سے تمہیں چاہا ہے۔ اور رہی بات 4 لاکھ روپے کی، تو اگر میں میڈم عذرا کو 4 لاکھ ادا نہ کرتا نا، تو انہوں نے کسی اور لکھ پتی یا کروڑ پتی 70-80 سالہ بوڑھے سے یا جوان سے اتنی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ قیمت وصول کر کے تمہیں اس کے ساتھ بیاہ دینا تھا۔ میں نے میڈم کے رویے میں لالچ کو محسوس کر لیا تھا، جبھی اتنی جلدی کی تاکہ میڈم تمہیں کسی اور کے حوالے نہ کر دے۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور میں اپنی محبت کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ تو آپ کر چکے ہیں، اجالا نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے؟ آپ نے اپنی دولت سے مجھے خریدا ہے، محبت سے نہیں۔ میں کوئی بکاؤ مال تو نہیں تھی جو آپ نے مجھے خرید لیا۔ اجالا پلیز، ہارون قدرے بلند آواز میں بولے، تم انسلٹ کر رہی ہو میرے سچے اور بے ریا جذبے کی، اور میں اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ انسلٹ تو آپ نے میری کی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے صرف محبت کی ہے تم سے، انہوں نے نرمی سے اسے یقین دلانا چاہا۔ کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تو تم نے مجھ سے محبت کیوں کی تھی؟ ہارون کا لہجہ شوخ ہو گیا۔ حماقت تھی، اس نے آنسو دوپٹے سے صاف کر لیے۔ بیوقوف لڑکی، حماقت تو تم اب کر رہی ہو، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں یہ تم میرے دل میں جھانک کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہو۔ پتہ نہیں امی بابا کیوں چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر، مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ وہ دکھی لہجے میں بولی تو ہارون نے شوخ لہجے میں کہا، وہ تمہیں اپنے ساتھ اس لیے نہیں لے گئے کیونکہ انہیں میری تنہائی کا خیال تھا۔ کاش میں بھی ان کے ساتھ مر گئی ہوتی، اس نے بہت کنوتی اور حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اجالا ایسی فضول باتیں مت کرو، ہارون تڑپ کر بولے۔ خوش قسمت ہو تم کہ میڈم نے تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا۔ میں میڈم عذرا کے خلاف انکوائری کروا رہا ہوں، بہت جلد وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، اور تمہارے بابا جان کا بنایا ہوا وہ ادارہ تمہاری سرپرستی میں چلے گا۔ میں انشاءاللہ وہاں سے ساری کرپشن دور کر کے رہوں گا۔ کیوں، آپ کو کیا پڑی ہے یہ نیکی کمانے کی؟ اجالا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نیکی کمانا کسے برا لگتا ہے؟ ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ اور اجالا تم صرف حسین ہو، ذہین بالکل نہیں ہو۔ میں نے تمہاری ذہانت کے متعلق بلند و بالا اندازے لگا لیے تھے۔ ارے اگر تم ذرا سی بھی ذہین ہوتی نا تو شادی سے پہلے مجھ سے بات کر کے اس معاملے کو کلیئر کرا لیتی، یا اگر تمہیں مجھ سے اتنی شدید نفرت ہو گئی تھی تو تم نے مجھ سے شادی نہ کی ہوتی، انکار کر دیا ہوتا اس شادی سے۔ میں ضرور انکار کر دیتی، مگر مجھے نکاح کے بعد یہ سب معلوم ہوا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور غلط معلوم ہوا تھا۔ اجالا ہارون نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہی تھے کہ اس نے فوراً جھٹک دیے۔ مت ہاتھ لگائیں مجھے۔ کیوں نہ لگاؤں، تم میری بیوی ہو، اور اگر تم خود کو خریدی ہوئی لڑکی سمجھ رہی ہو نا تو خریدی ہوئی لڑکی پر تو ہر طرح کا حق رکھتا ہے خریدار۔ میں اگر اتنا گھٹیا اور عیاش شخص ہوتا، تمہیں غلط نیت سے یہاں لایا ہوتا تو لڑکی اب تک تمہارا سب کچھ لوٹ چکا ہوتا۔ بیوپار کرنے والے میرے جیسے شریف آدمی نہیں ہوتے، ہارون نے قدرے سخت اور تیز لہجے میں کہا تو وہ بری طرح سہم گئی۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہے تھے، یہ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، اجالا نے سوچا۔ آپ میڈم کو اس ادارے سے نکلوا سکتے ہیں؟ اجالا نے اپنی حالت پر قابو پا کر پوچھا۔ ہاں، انہوں نے یقین سے کہا۔ میں میڈم عذرا کو چھوڑوں گی نہیں، اس نے پرعزم مگر انتقامی لہجے میں کہا۔ اور مجھے، ہارون فوراً ہی نرم پڑ گئے، شوخی سے بولے، آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میڈم عذرا پر تو تمہیں غصہ ہے کہ انہوں نے تمہاری قیمت وصول کی ہے، انہیں تو تم اس کی سزا دلوانے کے لیے پکڑو گی، اور مجھے اس لیے نہیں چھوڑو گی کہ تم مجھ سے اب بھی محبت کرتی ہو نا؟ ہارون نے اس کی شربتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اتنے یقین سے کہا کہ وہ گڑبڑا گئی، اس کے پورے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ان کے قرب کا احساس اسے ایک دم سے نروس کر گیا، دل ان کی محبت میں دھڑک رہا تھا، مگر نظریں چرا کر بولی، جی نہیں، خوش فہمی ہے آپ کی، تو کیا تم واپس دارالامان جانا چاہتی ہو؟ ہارون کا چہرہ یکدم مرجھا گیا۔ نہیں، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟
ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، اپنی خوشی سے یا پتہ نہیں اس نے ان کی ادھوری بات فوراً مکمل کر دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور تو نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہیں بہت جلد میری محبت کا یقین آ جائے گا۔ میری نیت نیک تھی، اسی لیے مجھے تمہارے اس رویے نے بہت ہرٹ کیا ہے۔ بھلا یہ رات بھی ایسی فضولیات کی نظر کرنے کی ہوتی ہے؟ ہارون نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ان کی ساری خوشی ان کے سرد رویے نے ختم کر کے رکھ دی تھی۔ چلو میں برا ہی سہی، تم نے میری بات کا یقین تو کرنا نہیں ہے کیونکہ تم اس وقت غصے میں ہو، لہٰذا اس موضوع پر میں تم سے صبح بات کروں گا۔ ہارون نے آرام سے کہا، لیکن مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اجالا نے بے مروتی کی انتہا کر دی۔ تو آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ وہ ہارون کے جذبات کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ انہوں نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں سونا چاہتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھی بات ہے، میں بھی تم سے یہی کہنے والا تھا۔ یہاں سے اٹھو اور بیڈ پر جا کر سو جاؤ، شاید تمہارے دماغ میں کوئی اچھی بات آ جائے جو میرے پیار کو پہچان سکے۔ اجالا، میں نے تو اس پہلی ملاقات کے بعد تم سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، صرف اس لیے کہ میں نے تمام احسار آج کے دن کے لیے، اس رات کے لیے سیند کر رکھے تھے۔ میں اپنے جذبات کا اظہار آج اس سہاگ رات میں کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے تو مجھے اتنے بڑے الزامات میں الجھا کر رکھ دیا ہے کہ خیر تم سو جاؤ۔ شب بخیر، ہارون نے کہا اور ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ پتہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں، وہ پریشانی سے سوچتی ہوئی بیڈ کی طرف آ گئی۔ پھولوں کی لڑیوں کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹایا تو دل بے اختیار تڑپا اور ہارون کا ورد کرنے لگا۔ وہ اداس سی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا جہاں اب ہارون کے لیے کوئی نفرت یا غصہ نہیں تھا۔ ان کا دلکش چہرہ اسے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ پر، اپنے رویے پر پشیمان ہو رہی تھی۔ ہارون کی باتیں ان کی نیک نیتی کی گواہ تھی، مگر اب تو وہ انہیں ہرٹ کر چکی تھی، ان کے پرخلوص جذبے کی، ان کی محبت کی توہین کر چکی تھی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور پھولوں سے سجی سیج کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ہارون نے کتنے شوق اور محبت سے یہ سیج سجائی ہوگی، کتنے ارمان ہوں گی ان کے دل میں، مگر میں نے کیا کر دیا ان کے ساتھ؟ زبیدہ تو اول درجے کی فتنہ پرواز لڑکی ہے اور میڈم عذرا لالچی اور خود غرض تھیں۔ یہ سب تو مجھے معلوم تھا، پھر مجھ سے یہ غلطی کیوں کر سرزد ہو گئی؟ میں نے ہارون کی نیت اور محبت پر شک کیا ہے۔ انہیں کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اوہ خدایا، میں کیا کروں؟ یہ کمبل اوڑھو اور سو جاؤ۔ ہارون کی آواز پر وہ چونک گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ آخری الفاظ اس نے بآواز کہے تھے۔ وہ اپنے اس بآواز پرسوچ انداز پر حیران اور قدرے شرمندہ سی ہو گئی۔ ہارون کمبل اس کے بیڈ پر رکھ کر خود صوفے پر جا لیٹے تھے۔ نومبر کا مہینہ تھا، سردی ٹھیک ٹھاک پڑ رہی تھی۔ وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی حسین وادیوں میں سیر کر رہی تھی۔ اسے نیند کو قابو کرنے میں مہارت حاصل تھی، پریشانی میں بھی سونے کا ارادہ کرتی تھی اور تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد نیند کی حسین دیوی اس پر مہربان ہو جایا کرتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جتنی زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، اتنی ہی میٹھی نیند اس کی آنکھوں میں سمائی ہوئی تھی، جبکہ ہارون صوفے سے اٹھ کر پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کی نظر اجالا کے چہرے پر پڑی تو وہ وہیں ٹھہر گئے۔ آسمانی رنگ کے لباس میں اس کا چاند کی مانند چمکتا چہرہ بہت معصومیت لٹا رہا تھا اور ہارون کا دل بے طرح مچلنے لگا، اسے چھونے کی تمنا کرنے لگا۔ وہ ان کی بیوی تھی، انہیں پورا حق تھا۔ اس خیال سے وہ آگے بڑھے بھی، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے اپنے دل میں مچلتے جذبات کو سختی سے دبا لیا اور حسد بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے واپس صوفے پر آ بیٹھے۔ جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوئے تھے تو ان کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، لیکن اجالا کے انداز اور رویے نے انہیں بہت مایوس کیا تھا۔ ان کی ساری وارفتگیاں، ساری محبتیں جو اس پر نثار ہونے کے لیے بے چین تھیں، اپنے جذبوں کا اظہار نہ پا کر تڑپ تڑپ کر مچل رہی تھیں۔ ہارون نے لائٹ آف نہیں کی تھی، وہ وہیں صوفے پر لیٹ گئے۔ اجالا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کس قدر ٹوٹ کر چاہا ہے۔ تم نے یہ حسین رات اپنی غلط فہمی کی نذر کر دی ہے، لیکن میرا پیار سچا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو کل تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی اور اپنی محبت کا برملا اظہار کرو گی، اس محبت کا جو اب بھی تمہیں مجھ سے ہے، مگر یہ غلط فہمی تمہیں مجھ سے بدظن کر رہی ہے۔ ہارون اپنے دل میں اس سے مخاطب تھے۔ اس کا چاندنی بکھیرتا چہرہ انہیں ایک پل کو بھی چین سے نہیں لیٹنے دے رہا تھا۔ نیند بھی ان سے روٹ چکی تھی۔ رات کے آخری پہر سوچوں نے تھکا ڈالا تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اجالا فجر کی اذان ہوتے ہی جاگ گئی۔ اس نے اپنے برابر میں دیکھا بیڈ خالی تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور کمبل ایک طرف رکھ کر بیڈ سے اتر آئی۔ ہارون کو صفحے پر بہت مشکل میں اور بغیر کسی گرم چادر، کمبل اور رضائی کے سوتے پایا تو اس کے دل میں ان کی محبت نے جوش مارا۔ وہ اتنی سردی میں صوفے پر سو رہے تھے۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے رویے کی وجہ سے ہی وہ بیڈ پر نہیں لیٹے اور سردی کی پرواہ کیے بغیر صوفے پر ہی جیسے تیسے لیٹ گئے۔ نہ جانے انہیں رات نیند بھی آ سکی ہوگی کہ نہیں۔
وہ دکھ اور پریشانی سے سوچ رہی تھی اور پھر وہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف نہ جا سکی بلکہ وہ واش روم میں گھس گئی، وضو کر کے باہر آئی اور جب نماز ادا کرنے کے بعد آخر میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو آنسو خود بخود آنکھوں سے بہنے لگے تھے، لب خاموش تھے اور وہ خدا سے اپنے رویے کی معافی مانگ رہی تھی، اس 4 لاکھ والی بات پر صحیح بات جاننے کی دعا مانگ رہی تھی اور ہارون کی زندگی کی دعائیں خود بخود اس کے لبوں پر آتی جا رہی تھی۔ دعا کے بعد وہ تسبیح کر رہی تھی اور ہارون جو چند منٹ پہلے جاگ گئے تھے آنکھوں پر بازو رکھے بازو کی اوٹ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تسبیح سے فارغ ہو کر جائے نماز رکھ کر دوبارہ بیڈ کی طرف آئی تو اس کی نظریں بے اختیار صوفے پر لیٹے ہارون کی طرف اٹھ گئیں، اس کا دل خود بخود ان کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ ان کی شخصیت بھی تو بہت سحر انگیز تھی، 6 فٹ لمبا قد، سفید رنگت، سیاہ آنکھیں، سیاہ گھنے بال، گھنی مونچھوں تلے سرخی مائل ہونٹ، خوبصورت ناک نقشے سمیت وہ فوراً صنف مخالف کی توجہ حاصل کر لیتے تھے، مردانہ وجاہت کا مکمل نمونہ تھے وہ، اور کوئی بھی لڑکی ان کی ہمسفری کی تمنا کر سکتی تھی، اور وہ کس قدر خوش نصیب تھی کہ اس شخص نے اس کی یعنی اجالا کی تمنا کی تھی۔ اجالا نے ہارون کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ پریشانی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتی کبھی انگلیوں کو مروڑنے لگتی۔ ہارون اس کی یہ کیفیت دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے اور بظاہر سوتے بنے ہوئے تھے۔ اف کیا کروں میں، اجالا نے غصے اور پریشانی کے عالم میں بالوں میں بندھا ہیئر بینڈ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا، اس کے سیاہ ریشمی بال آزادی ملتے ہی خوشی سے اس کے شانوں پر لہرانے لگے۔ ہائے کیا قیامت ادا ہے، اے پیاری لڑکی اب تو میرے قریب چلی آؤ، ہارون نے اسے بازو کی اوٹ سے دیکھتے ہوئے دل میں کہا، اور یقیناً یہ ان کی دل کی سچی پکار تھی، جبھی تو وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہارون کے اندر خوشی کی مست لہر دوڑ گئی، اجالا ان کے قریب پہنچی تو اس نے انہیں جگانے کی غرض سے ان کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور پھر نہ جانے کیا ہوا فوراً ہی ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، انہیں تکتی رہی، پھر اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور کمبل اٹھا کر لے آئی اور ہارون کو پاؤں سے لے کر بازو تک کمبل اڑا دیا۔ ہارون کا دایاں بازو صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا، اجالا کارپیٹ پر بیٹھ گئی اور آہستہ سے ان کا ہاتھ پکڑا اور صوفے پر ان کے پہلو میں رکھ دیا، اور جوں ہی وہ جانے کے لیے مڑی، اس کا نرم ملائم ہاتھ ہارون کے بڑے اور مضبوط ہاتھ میں تھا۔ وہ بری طرح گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی تو انہوں نے اپنا بازو آنکھوں پر سے ہٹا لیا اور اسے دیکھتے ہوئے بہت دھیمے اور شوق لہجے میں بولے، اجالا مجھے اس کمبل کی حرارت نہیں چاہیے، مجھے تو تمہاری محبت کی حرارت چاہیے۔ آپ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ بیڈ پر لیٹ جائیں، اجالا نے نظریں چرا کر کہا۔ اجالا تم کیوں حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو؟ ہارون نے بڑے پیار سے پوچھا۔ میں کوئی نظریں نہیں چرا رہی، تو پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے ان کی آنکھوں میں بمشکل تمام دیکھا اور بولی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ وہ بے قراری سے بولے، کیا اس غلط فہمی کی سزا تمام عمر دو گی مجھے؟ تمام عمر کے لیے تو آپ نے مجھے قید کر لیا ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ رہائی چاہتی ہو؟ ہارون سنجیدہ لہجے میں بولے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اجالا جب دل کی بات کو زبان نہ دی جائے تو یہ آنسو دل کا حال بتانے لگتے ہیں، تم اپنے دل سے پوچھو کہ وہ کیوں اس وقت تمہیں میری طرف آنے پر مجبور کر رہا تھا، تم نے مجھے سردی میں لیٹا دیکھ کر اپنا کمبل مجھے کیوں اڑایا، رات کی شدید نفرت میں یہ خیال کا لاؤ کیسے جل اٹھا، پوچھو تو اپنے دل سے۔ ہارون نے اس کے بالوں کو نرمی سے شانوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا تو اس نے ایک آنسو برساتی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کا دل چاہا کہ وہ ان کے سینے سے لگ کر خوب روئے، لیکن اتنی جرأت، اتنی بے باکی اس میں اس مضبوط بندھن کے قائم ہو جانے کے باوجود پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے اٹھ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ہارون ایک سرد اور درد بھری آہ بھر کر رہ گئے، اجالا کی سسکیاں انہیں بہت دکھ دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں تھم گئیں تو اس نے اپنے اس ہاتھ کو بغور دیکھا جسے ہارون نے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا، اسے اپنے ہاتھ پر اپنی ذات پر رشک آنے لگا اور اس نے اپنا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا اور اسے رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ ہارون بیٹا، تمہارا دوست ساجد آیا ہے، آمنہ بی نے آ کر اطلاع دی۔ اچھا آنا بی بی، آپ ایسا کیجیے چائے ڈرائنگ روم میں ہی بھجوا دیجیے، میں آتا ہوں ابھی، ہارون نے نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، آمنہ بی بولی اور ہارون کمرے سے باہر نکل گئے۔ آمنہ بی کے جانے کے بعد وہ بھی ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب چلی آئی۔ دراصل وہ سننا چاہتی تھی کہ ہارون 4 لاکھ روپے والے معاملے کا ساجد سے کن الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، جھوٹ اور سچ کا بیچ جاننا چاہتی تھی۔ دل کو تو ہارون کی بے گناہی کا یقین آ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے کانوں سے سن کر تسلی کرنا چاہتی تھی تاکہ میڈم عذرا اسے صاف صاف بات کر سکے۔ لابی میں کھڑی بظاہر پھولوں کو چھیڑ رہی تھی مگر اس کے کان ہارون اور ساجد کی باتوں کی طرف لگے تھے، اسے ان کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اور سناؤ پیارے، رات کیسی گزری؟ ساجد نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر شوخی سے کہا۔ بس یار گزر گئی، ہارون نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ ہیں، کیا مطلب گزر گئی؟ ساجد نے حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔
کل تو تم بہت خوش تھے، میں نے اپنی اور تمہاری اس دوستی کے 15 سالوں میں کبھی تمہیں اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا تم اجالا بھابھی سے شادی کر کے خوش دکھائی دے رہے تھے، اور اس وقت تو تمہاری صورت دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے تمہاری خوشی چھین لی ہو۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ چھوڑو یار، ہارون نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ساجد یار، وہ سمجھتی ہے کہ میں نے اسے میڈم عذرا سے 4 لاکھ روپے میں خریدا ہے، ہارون نے دکھی لہجے میں کہا۔ لا حول ولا قوت، ساجد نے فوراً کہا۔ تو یار تو نے اجالا بھابھی کو بتایا نہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ کہ تو ان سے سچ مچ محبت کرتا ہے؟ 4 لاکھ تو نے ادارے کے لیے دیے تھے، میڈم عذرا نے اجالا بھابھی کے بدلے کی بات تو محض اپنے لالچ کے سبب کہی تھی۔ تیرا ارادہ تو 4 لاکھ والی بات سے پہلے ہی اجالا بھابھی سے شادی کا بن گیا تھا، اور تو نے میڈم عذرا سے کہہ بھی دیا تھا لڑکی کو خریدنے کا کام تو کیا تیرے فرشتے بھی نہیں کر سکتے؟ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے یار، میں نے بتایا تھا اسے مگر وہ نہیں مانتی، ہارون نے افسردگی سے بتایا۔ اجالا بھابھی کو اپنے رشتہ داروں سے بھی تو بہت دکھ ملے ہیں، شاید وہ اس وجہ سے تم سے بھی بدظن ہو گئی ہوں، ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے محبت پر سے، ساجد نے قیاس لگایا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، ہارون دکھی لہجے میں بولے، مگر یار اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو دل سے اس کی تمنا کی تھی، بڑے خلوص سے اسے اپنایا تھا، میری محبت میں نہ کوئی کھوٹ تھا، نہ غرض نہ ہوس، میں نے تو پوری سچائی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پھر یہ کیا ہوا کہ وہ مجھ سے ہی بدگمان ہو گئی ہے؟ اور تو اچھی طرح جانتا ہے ساجد کہ میں نے آج تک کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی، اجالا کو دیکھا، اسے چاہا اور شادی کر لی، تو یہ ناقدری کیوں ہوئی میرے جذبوں کی؟ یار میں نے تو کبھی کسی پر شک نہیں کیا، تو پھر میرے جذبے کی صداقت پر یہ شک، یہ بے اعتباری کیوں؟ ہارون اگر تو کہے تو میں اجالا بھابھی سے بات کروں، ساجد نے انہیں افسردہ دیکھ کر فکر مند اور دوستانہ لہجے میں کہا۔ نہیں یار، وہ میرا یقین نہیں کر رہی تو تیرا یقین کیسے کرے گی؟ آخر تو بھی تو میرا ہی دوست ہے، ہارون نے اداس سی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا۔ اچھا یہ بتا کہ اجالا بھابھی کے تایا چچا کے خلاف قانونی چارہ جوئی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ ساجد نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ یار پہلے یہ مسئلہ تو حل ہو جائے، بعد میں تایا چاچا کو بھی دیکھ لیں گے، میں تو اجالا کو اس کا حق دلوانا چاہتا ہوں، اور میڈم عذرا کی جگہ کوئی ایماندار خاتون اس ادارے میں تعینات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اگر اجالا خود اس ادارے کا چارج سنبھالنا چاہے تو بھی میں اس کی پوری مدد کروں گا، یہ ادارہ یقیناً اجالا کے نام ہوگا، اجالا کے بابا نے بنوایا تھا، اجالا کو اتنا حق تو حاصل ہے اس ادارے سے متعلق، ہارون نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ تو آپ کیا ارادے ہیں؟ ولیمہ بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ ساجد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا تو ولیمہ بھی ہو جائے گا، ہارون نے چائے کا سپ لے کر کہا۔ اوکے پھر میں تو چلوں، مجھے اخبار کا کچھ کام بھی ہے، ساجد نے کھڑے ہو کر کہا اور باہر نکل گیا۔ اجالا بھی وہاں سے سیدھی بیڈ روم میں آ گئی اور میڈم عذرا کے تحفے میں دیے ہوئے کرسٹل کے گلدان پیکٹ میں سے نکال کر دیکھنے لگی۔ بہت اچھے ہیں یہ گلدان، ہارون کمرے میں داخل ہو چکے تھے، اسے گلدانوں کو دیکھتا پایا تو قریب آ کر بولے تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ انہیں باہر پھینکوا دیں، مجھے نہیں رکھنے یہ گلدان، اجالا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں رکھنے؟ یہ تو میڈم عذرا نے تمہیں تحفے میں دیے ہیں، اسی لیے تو نہیں رکھنے، اجالا نے غصے سے کہا اور گلدان ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ ہارون نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولے، بہت قیمتی تھے یہ گلدان، آپ مجھے دارالامان چھوڑ آئیں۔ وہ ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، میں تمہیں دوبارہ اس منافق اور لالچی عورت کے زیر سایہ رہنے کے لیے نہیں بھیجوں گا، اور نہ ہی تمہیں یہ حماقت کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ ہاں اگر تم اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہو تو میں بخوشی تمہیں وہاں لے جاؤں گا، مگر آج نہیں، تم آرام کرو، کل لے جاؤں گا، ہارون نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا اور خود تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ شرمندگی سے اجالا کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ بیڈ پر آ بیٹھی اور پھولوں کی لڑیوں کو پکڑ کر انگلیوں کے گرد لپیٹنے اور کھولنے لگی، اس کا دل ہارون کی عظمت اور نیک نیتی کا قائل ہو گیا تھا۔ ساجد سے ہونے والی ان کی گفتگو نے ساری حقیقت اس پر واضح کر دی تھی، وہ بہت نادم تھی، وہ اس کا اس قدر خیال رکھ رہے تھے اور وہ تھی کہ ان پر شک کرتی رہی تھی، اسے بہت افسوس تھا کہ اس نے ہارون کو ہرٹ کیا تھا۔ ہارون آپ سچے ہیں، مجھے یقین تھا، یقین ہے، ذرا سی بے وقوفی نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں کس طرح معافی مانگوں آپ سے؟ آپ نے مجھ جیسی لاوارث لڑکی کو سہارا دیا، اپنا نام دیا، گھر دیا، عزت اور محبت کے قابل سمجھا مجھے، اور میں نے آپ کو دکھی کر دیا۔ میں ایسی احمق تو نہیں تھی، میں کیوں آ گئی زبیدہ کی باتوں میں، جبکہ مجھے زبیدہ اور میڈم کی عادتوں کا بخوبی علم تھا، لیکن شاید مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میڈم عذرا میری شادی پیسے وصول کر کے بھی کر سکتی ہیں، اجالا نے دل میں کہا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ دارالامان کی ایک لڑکی جسے سب نائلہ باجی کہتے تھے، ان کی شادی بھی اچانک ہی ہو گئی تھی، اور جب نکاح ہو گیا تھا تو ان کے دلہا نے میڈم عذرا کو ایک بھاری سا سفید لفافہ دیا تھا، وہ لفافہ یقیناً رقم کا تھا، تو میڈم عذرا نے باجی نائلہ کو بھی بیچا تھا۔ او نو، اجالا جوں جوں سوچتی جا رہی تھی اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے، ایک کپ کپی سی اس کے پورے بدن پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔
باجی نائلہ تو بہت خوبصورت تھی اور ان کا دلہا ان سے عمر میں 25 برس بڑا تھا۔ ایک 25 سالہ خوبصورت لڑکی کی شادی ایک 50 سالہ بوڑھے سے کر دی تھی میڈم نے، اور باجی نائلہ شادی کرنے کے بعد صرف ایک بار دارالامان آئی تھی، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد کسی کو ان کی خبر نہیں ملی کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، اب وہ کیسی ہیں۔ میرے بابا جان نے تو بے سہارا لڑکیوں کو امان دینے کی خاطر یہ ادارہ بنایا تھا، ان کے بعد اس ادارے کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا میڈم عذرا نے۔ اجالا بہت دیر تک سوتی رہی تھی۔ جب بیدار ہوئی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی اور دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ ہارون جو صوفے پر سو گئے تھے، ان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ہارون نے بیڈ کے قریب آ کر نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ گڈ، اب ایسا کرو کہ ڈائننگ روم میں جاؤ، انا جی سے کھانا لگوانے کا بولو، اتنی دیر میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ ہارون یہ کہہ کر واش روم میں چلے گئے، لیکن وہ وہیں بیٹھی رہی۔ میں ہارون سے معافی کس طرح مانگوں؟ اجالا نے پریشانی سے سوچا۔ میں نے انہیں قریب آنے اور ہاتھ لگانے سے منع کر دیا تھا، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، اور حد یہ کہ بیڈ پر نہیں سوئے، صوفے پر جا سوئے۔ کتنا بے آرام اور پریشان کر دیا ہے میں نے انہیں۔ اوف، اب میں کیا کروں؟ تم ڈائننگ روم میں کیوں نہیں گئی؟ ہارون واش روم سے باہر نکلے تو اسے اسی جگہ بیٹھا دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈائننگ روم کہاں ہے، اس نے سادگی اور معصومیت سے جواب دیا۔ تم اب اس گھر کی مالکن ہو اور تمہیں اپنے گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جانا چاہیے۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارا گھر دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ ہارون نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے کہا، مگر مجھے تو بہت لگی رہی ہے، اور میں نے دوپہر بھی تمہاری وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا کہ اکٹھے کھائیں گے۔ آپ اکیلے ہی کھا لیجیے، اجالا نے شرمندہ ہو کر کہا۔ اجالا ڈیئر، تم نے میری روح کی پیاس تو نہیں بجھائی، مزید بڑھا ہی دی ہے، لیکن کم از کم میرے خالی پیٹ کا تو کچھ خیال کر لو، جو بھوک سے احتجاج کر رہا ہے۔ اسے تو بھوکا مت مارو، خالی پیٹ رہنے سے سر درد الگ سزا کے طور پر ہو رہا ہے، ہارون نے ہلکے پھلکے شوق انداز میں کہا۔ چلیں، اجالا نے شرمندگی سے ان کی طرف دیکھا۔ تھینک یو، ہارون خوشی سے مسکرا دیے۔ صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہارون آفس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کنکھیوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سفید شرٹ، سیاہ پتلون میں وہ بے حد اسمارٹ دکھائی دے رہے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ٹائی کی نوٹ باندھ رہے تھے، مگر ان کی نظریں اسی پر تھیں جو انہیں چوری چوری پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ٹائی باندھ چکنے کے بعد وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے بھی اس کی نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے۔ آخر بول ہی پڑے۔ پھر نہ کیجیے گا میری شوخ نگاہی کا گلہ، دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا ہے مجھے۔ اور اجالا تمہارے شرم کے پانی پانی ہو گئی۔ اسے ہارون کی باریک بین اور گہری نظروں کا قطعاً اندازہ نہ تھا۔ ہارون نے برش رکھ کر کوٹ پہنتے ہوئے اس کے قریب آ کر کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں مجھ پر پورا حق حاصل ہے، تم مجھے براہ راست بھی دیکھ سکتی ہو، بھلا مجھے چور نظروں سے کیوں دیکھنے لگی تم؟ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو چور نظروں سے دیکھنے کی؟ وہ سٹ پٹا کر بولی۔ محبت ایسی ضرورتیں خود بخود پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ مجھے دارالامان چھوڑتے جائیے گا، مجھے اپنی سہیلیوں سے ملنا ہے۔ اجالا نے یہ بات کہہ کر ان کی ساری خوشی پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے چلو، وہ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولے تو وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت آمنہ بھی دروازے پر دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئیں۔ وہ ناشتے کے برتن لینے آئی تھی۔ انا بھی، ہم باہر جا رہے ہیں، اجالا کو ان کی سہیلیوں سے ملوانا ہے، ہارون نے انہیں بتایا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کیا اس سہولیوں میں جائے گی دلہن؟ آمنہ بھی نے اجالا کو سادہ سے گرم سوٹ میں ملبوس دیکھ کر کہا تو وہ حیران ہو کر ہارون کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا دیے۔ ارے میاں، 1-2 دن کی دلہن ہے اور پہلی بار اپنے میکے جا رہی ہے، وہ بھی اس حلیے میں، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ نئی نویلی دلہن ہے، اور یہ کیا دلہن نے تو انگوٹھی بھی نہیں پہنی ہوئی۔ آمنہ کی نظر اجالا کی خالی انگلیوں پر پڑی تو مزید حیران ہو کر کہا۔ ہارون سر کھجاتے ہوئے آگے بڑھے ہی تھے کہ آمنہ بھی نے پکارا، بیٹا وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ کون سی انگوٹھی؟ وہ انجان بنے۔ ہائے ہائے بیٹا ہارون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں اس انگوٹھی کا پوچھ رہی ہوں جو تم نے اجالا بیٹی کو رونمائی میں دینے کے لیے بڑے شوق سے خریدی تھی۔ انا بھی، مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا، تھکا ہوا آیا تھا، آتے ہی کپڑے تبدیل کر کے سو گیا تھا۔ ہارون نے اجالا کو شرمندگی سے بچانے کی خاطر فوراً بہانہ بنا دیا، اور اجالا نے انہیں محبت اور تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ چلو ابھی پہناؤ، اور دلہن چلو تم، میں تمہیں کپڑے نکال کر دوں، بھلا 2 دن کی دلہن ایسا لباس پہنا کرتی ہے۔ اب آمنہ بھی اجالا کی طرف متوجہ تھیں۔ میں ٹھیک ہوں اس لباس میں، اجالا نے مدھم آواز میں کہا۔ ارے کیا خاک ٹھیک ہو، چلو ڈریسنگ روم میں، آمنہ بھی نے پیار سے ڈانٹ کر کہا تو اس نے مدد طلب نظروں سے ہارون کی طرف دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، چلی جاؤ، کیونکہ یہ اپنی بات منوائے بغیر تمہاری جان نہیں چھوڑے گی، اور تم انگوٹھی پہنا دینا دلہن کو، میں دیکھوں گی آ کر۔ آمنہ بھی نے انہیں حکم صادر کیا اور اجالا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ روم میں لے آئیں، اور وارڈروب میں سے اس کے لیے سبز رنگ کا اورگینزا کا کام والا لباس نکالا، اور ساتھ ہی ہلکا سا سونے کا جیولری سیٹ بھی نکال دیا، اور فوراً پہن لینے کا آرڈر جاری کر کے چلی گئیں۔ کچھ دیر تو وہ وارڈروب میں لٹکے قیمتی اور خوبصورت ملبوسات کو دیکھتی رہی، پھر جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، جیولری سیٹ پہنا، میچنگ شوز پہنے، بالوں کو خوبصورت اسٹائل میں
میں سیٹ کیا، پرفیوم چھڑکا، مناسب میک اپ کرنے کے بعد آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اچھے لباس، ہلکے میک اپ اور تھوڑی سی تیاری سے وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ہارون جو اس کے انتظار میں کمرے میں ٹہل رہے تھے اسے دیکھ کر رک گئے اور اس کے بے تحاشا حسین سراپے میں کھوسے گئے۔ وہ خود بخود حیا سے نظریں جھکا گئی۔ ہارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس سے اپنے مچلتے لپکتے جذبات کا بے باکانہ اظہار کر سکتے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ اجالا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، یہ انگوٹھی پہن لو ورنہ آنا بھی میری جان بخشی نہیں کریں گی۔ اجالا نے جھجکتے ہوئے آہستہ سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہارون نے اس کا گداز نرم ملائم ہاتھ پکڑا اور بائیں ہاتھ کی مخروطی انگلی میں سونے کی ہیرے جوڑی نفیس انگوٹھی پہنا دی اور اس کی مہندی سے رچے ہاتھ کو بہت چاہت سے دیکھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے چھوڑ دیا۔ انہیں اجالا کی طرف سے اپنی محبت کا اعتبار چاہیے تھا، اس کے بعد کسی وہ اس سے اپنی بےقراریوں، بے تابیوں اور وارفتگیوں کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے لمس کی حدت اور مہک میں خود کو گم ہوتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ اس وقت بھی خاموش تھے اور دارالامان کی طرف رواں دواں تھے۔ میں شام کو واپسی پر تمہیں پک کر لوں گا، اگر تم 1-2 دن کے لیے یہاں رہنا چاہو تو۔ نہیں، آپ مجھے 1 گھنٹے بعد آ کر لے جائیے گا، اجالا نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ 1 گھنٹے بعد؟ ہارون نے بہت حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ جی 1 گھنٹے بعد، وہ یہ کہہ کر گاڑی سے باہر اتر گئی اور جب تک وہ دارالامان کے گیٹ سے اندر داخل نہیں ہو گئی ہارون حیرت سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ اجالا سیدھی بلقیس کے کمرے میں پہنچی تو وہ بھاگ کر خوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ باقی لڑکیاں اور سہیلیاں بھی اس سے ملنے چلی آئیں۔ سب نے اسے دیکھ کر خوشی اور محبت کا اظہار کیا۔ میڈم عذرا اور ان کی نائب میڈم خالدہ نے بھی خوشی کا مظاہرہ کیا۔ آج تو ادھر ہی رہو گی نا؟ راحیلہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ تھوڑی دیر بعد مجھے لینے آ جائیں گے، اجالا نے شرمگی لہجے میں بتایا۔ ہائے دیکھا کیسی بے وفا نکلی ہے یہ، بلقیس اس کی کمر میں دھپ لگا کر بولی۔ تو میں نے صحیح اندازہ لگایا نا کہ دولہا بھائی تجھے اپنی نظروں سے دور نہیں رکھنا چاہتے؟ ہاں، یہ خوش نصیبی ہے میری، اجالا نے فخر اور شکر اور انبساط بھرے لہجے میں کہا۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خدا تمہیں ہمیشہ خوش و خرم شاد آباد رکھے، انجم نے دل سے کہا۔ اجالا تیرے میاں نے تو میڈم اور ہم سب کے مزے کرا دیے ہیں، پورے ادارے کے نئے سرے سے مرمت ہو رہی ہے، کلی کی جا رہی ہے اور ہمیں کتابیں، کپڑے، کمبل، بستروں کی چادریں وغیرہ بھی اور بھجوائی ہیں تمہارے ہارون صاحب نے۔ سچ بھائی بہت ہی نیک دل اور خدا ترس آدمی ہے ہارون بھائی، ان کے طفیل اس ادارے کی صورت بدل کر نہیں ہو جائے گی، بلقیس نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ بات اس کے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ اور یہ انگوٹھی بھی ہارون بھائی نے دی ہے نا؟ انجم نے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت نفیس ہے، خدا مبارک کرے۔ انجم اور بلقیس نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ ان سب سے ملنے کے بعد وہ میڈم عذرا کے آفس میں آ گئی۔ وہ رجسٹر کھولے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر رجسٹر بند کر دیا اور اسے مسکرا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میڈم عذرا براؤن اور بلیک رنگ کی ساڑی میں شانوں پر براؤن رنگ کی قیمتی گرم شال پھیلائے خاصی باوقار دکھائی دے رہی تھی۔ ظاہری شان و شوکت تو ان کے پہناوے سے ہی عیاں ہو جاتی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ میڈم عذرا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میڈم شکریہ، دراصل میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں پوچھو، میڈم عذرا نے مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ میڈم کیا آپ نے ہارون سے میری شادی کے عوض 4 لاکھ روپے لیے ہیں؟ ہاں لیے ہیں، میڈم عذرا نے بلا تعامل اقرار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہاری تعلیم، لباس، خوراک پر سینکڑوں روپے خرچ کیے ہیں اور اگر قسمت سے اچھی آسامی ہاتھ آ جائے تو اسے تم جیسی خوبصورت لڑکیوں کی قیمت وصول کرنے میں کیا برائی ہے؟ ہمیں بھی تو اپنی ذمہ داری نبھانے کی، تم لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کا کچھ صلہ ملنا چاہیے نا؟ میڈم عذرا نے بے حسی سے کہا۔ میڈم یہ دارالامان ہے، یہاں آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صاحب حیثیت لوگ اس ادارے کو احتیاط دیتے ہیں اور انہی احتیاط سے اس ادارے کے اخراجات پورے ہوتے رہے ہیں ہمیشہ۔ آپ کو صرف اس ادارے کا نگران مقرر کیا تھا میرے مرحوم بابا نے، اور یقیناً بہت نیک دل خاتون سمجھ کر بابا نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہوگی، مگر آپ نے میرے بابا کے یقین اور اعتماد کا خون کیا ہے۔ آپ تو بہت ہی لالچی اور خود غرض عورت ثابت ہوئی ہیں، مجبور، بے بس اور بے سہارا لڑکیوں کا بیوپار کرتی رہی ہیں آپ اب تک۔ اجالا بند کرو یہ بکواس، اس کے سخت اور تلخ جملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ غصے سے بولی۔ آپ اپنا یہ گھٹیا کاروبار کیوں نہیں بند کر دیتی؟ اجالا نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ نے میری بھی قیمت لگائی، ہم سب لڑکیاں آپ کو بہت ہمدرد اور شفیق اور اچھی خاتون سمجھتی رہی ہیں آج تک۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ مار آستین ہیں، آپ اس حد تک گر سکتی ہیں، دولت کے حصول کا نشہ آپ کو اتنا بے حس بھی کر سکتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی عمروں کی لڑکیوں کو پیسے کی خاطر شادی کے نام پر بیچ کر خوش ہوں گی۔ سنو اجالا بی بی، ہمیں تو ایسے ہی لڑکے چاہیے جو اس ادارے کو چندہ بھی دیں اور ہماری جیب کا بھی خیال رکھیں۔ تم غصہ کرنے کی بجائے دعائیں دو مجھے کہ میں نے ہارون ملک جیسے دولت مند، خوبصورت اور تعلیم یافتہ شخص سے تمہاری شادی کرا دی ہے۔ ساری زندگی عیش کرو گی تم۔ 4 لاکھ کی رقم ہارون ملک کے نزدیک 4 آنے کے برابر ہے۔ اب دیکھ لو، سارے ادارے کی قابل مرمت جگہوں کی مرمت کروا رہا ہے، سفیدی کروا رہا ہے، وہ اپنے پیسے سے
اور لڑکیوں کی ضرورت کی تقریباً سبھی چیزیں اس نے خرید کر بھجوائی ہیں۔ عمارت بھی چند ہفتوں میں پھر سے نئی نکور ہو جائے گی اور لڑکیوں کی ضروریات کی اشیاء کا مسئلہ بھی کم از کم 2 سال تک ختم ہی سمجھو۔ اور رہ گئے وہ 4 لاکھ، تو میں اس ادارے کو چلاتی ہوں۔ لڑکیوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ اس پر میرا اتنا تو حق بنتا تھا کہ میں ہارون ملک کو اپنے ادارے کی حسین ترین لڑکی پیش کرنے پر اس سے کچھ انعام وصول کرتی۔ وہ بیچارہ تو تم پر ایسا لٹو ہوا تھا کہ اگر میں اس سے تمہارے بدلے میں 14 لاکھ بھی مانگ لیتی تو وہ 14 لاکھ ہی میری ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ ہارون ملک کے پاس تو قارون کا خزانہ ہے، میڈم عذرا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اگر مجھے آپ کی اس گھٹیا سوچ کا پہلے علم ہو جاتا تو میں ہارون ملک سے ہرگز شادی نہ کرتی۔ اجالا نے غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ہارون ملک سے نہ کرتی شادی تو میں تمہارے لیے کوئی اور امیرزادہ تلاش کر لیتی۔ میں نے تمہیں اس آفس میں آنے جانے کی کھلی چھٹی بھی اسی مقصد کے تحت دے رکھی تھی، تاکہ کسی امیرزادے کی نظر عنایت تم پر پڑے اور وہ تم سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرے۔ تو میں اپنے منصوبے میں کامیاب رہی۔ اگر ہارون ملک نہ آتا تو کوئی اور بوڑھا امیر شخص میں نے ڈھونڈنا تو تھا ہی تمہارے لیے، کیونکہ بوڑھے امیرزادے جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنا پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ میں نے تو بہت کم مانگے تھے، صرف 4 لاکھ۔ میڈم عذرا نے بے نیازی سے کہا۔ انہیں اپنے قول و فعل کی بدصورتی پر ذرا برابر بھی شرمندگی یا پشیمانی نہ تھی، جس سے اجالا کا خون کھول رہا تھا، اور 4 لاکھ سے کہیں زیادہ رقم ہارون اس ادارے کی مرمت اور کلیر کرانے میں صرف کر رہے ہیں۔ آپ نے تو بہت اچھا سودا کیا ہے میڈم، اجالا نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اور کیا، بیچارہ بہت ہی ہمدرد اور اہم دل شخص ہے ہارون ملک۔ اس کی دریا دلی کی بدولت ادارہ بھی چمکتا دکھائی دینے لگے گا۔ کسی کو یہ پوچھنے کی جرات بھی نہیں ہوگی کہ اتنے فنڈز آئے تو گئے کہاں، فنڈز کہاں خرچ ہوئے، یہ ادارے کی نقص خود بتائے گی۔ ہارون بڑا ہی نیک آدمی ہے، اس نے یہ نیکی کر کے میرے سارے خدشے اور مسئلے دور بلکہ ختم کر دیے ہیں۔ تم بھی قدر کرو اس کی، اب تو تم عیش کرو گی، دولت میں کھیلو گی۔ میڈم عذرا بہت ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے بولیں تو اجالا نے اپنا پرس اٹھایا اور خود بھی کھڑی ہوئی اور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولی، لیکن میڈم میری بھی ایک بات آپ یاد رکھیے گا، اب میں آپ کو معصوم لڑکیوں کے حسن سے، ان کے مستقبل سے مزید کھیلنے کا موقع نہیں دوں گی۔ اجالا بی بی اپنے کام سے کام رکھو، میڈم عذرا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں اگر تمہیں ایک شریف کے گھر بسا سکتی ہوں تو اجاڑ بھی سکتی ہوں، اور پھر تم اجڑنے کے بعد اسی اپنے ابا کے دارالامان میں امان ڈھونڈتی نظر آؤ گی۔ اسی لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم ادھر کا رخ مت کرنا، ورنہ کا نشانہ آپ خود ہی بنے گی میڈم، خدا حافظ۔ اجالا نے ان کی بات کاٹ کر کہا اور تیزی سے ان کے آفس سے باہر نکل گئی۔ یہ کل کی چھوکری مجھے سبق سکھائے گی، احمق، میڈم عذرا نے غصے اور طنز سے کہا۔ چوکیدار باہر سرخ رنگ کی کار آئے تو مجھے بتا دینا، اجالا نے گیٹ کے پاس پہنچ کر چوکیدار سے کہا۔ جی بہتر، میں ابھی دیکھتا ہوں، ابھی ایک کار آئی تو تھی، چوکیدار یہ کہتے ہوئے گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ گیٹ کی اوٹ میں ہو کر اجالا نے باہر دیکھا، ہارون گاڑی لیے موجود تھے۔ وہ دوپٹہ سر پر ٹھیک سے اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ ہارون نے اسے آتا دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ان کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ہارون نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دارالامان میں ریپیئر، مرمت اور وائٹ واشنگ کا کام آپ کروا رہے ہیں؟ اجالا نے پوچھا۔ ہاں، ہارون نے اس کی طرف دیکھے بنا جواب دیا۔ کیوں جناب، کیا ہمیں نیکی کمانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہارون نے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے محتاط انداز میں ڈرائیو کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ یہ کیسٹ میڈم عذرا سے ہونے والی میری گفتگو پر مبنی ہے، اس میں ان کے اعتراف ہیں جو انہوں نے غلط کام کرنے پر بہت فخر سے بیان کیے ہیں۔ اجالا نے اپنے پرس میں سے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور کیسٹ نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے بتایا۔ تم کیا میڈم عذرا کا انٹرویو کرنے گئی تھی؟ ہارون نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن میں نے ان سے وہ سب باتیں کہلوا لی ہیں جو انہیں قانون سے سزا دلوانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اجالا نے سنجیدگی سے بتایا۔ گڈ، تمہیں تو جاسوسا ہونا چاہیے تھا، سیکریٹ سروس بھی موضوع تھا، یا ساجد کی طرح جرنلسٹ ہوتی، تم تو بہت ترقی کرتی، بہت نام کماتی، ہارون نے بہت ستائشی اور محبت بھرے لہجے میں کہا تو اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دماغ ہارون کے متعلق ہی سوچنے لگا، اپنے رویے کا اس کو بہت رنج ملال تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ لڑکیاں تو جہیز لے کر دولہا کے گھر جاتی ہیں اور میڈم عذرا نے میرے بدلے میں پیسے وصول کر لیے۔ مجھے ہارون نے جہیز نہ لانے یا لاوارث ہونے کا ایک بار بھی اتانا نہیں دیا، نہ ہی کچھ جتایا۔ کیا تھا میرے پاس؟ چند کاٹن کے جوڑے جو میں دارالامان میں ہی چھوڑ آئی تھی، اور جو ساتھ لائی تھی وہ ہارون کے بھیجے ہوئے تھے۔ میرے شادی کے جوڑے سے لے کر اب تک کے تمام ملبوسات ہارون نے خریدے، حتیٰ کہ میرے پاؤں میں پہنا ہوا جوتا اور سر پر اوڑھا ہوا دوپٹہ تک ہارون کا دیا ہوا ہے۔ میں سوائے اپنے وجود کے کچھ بھی تو نہیں لائی تھی اپنے ساتھ۔ ہارون کی دی ہوئی ہر چیز میرے بدن کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ انہوں نے میری سابقہ رہائش دارالامان کو بہتر بنانے کا انتظام کیا ہے، مجھے میرا حق دلانا چاہتے ہیں، مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہارون نے،
اور میں دے بھی کیا سکتی ہوں انہیں۔ ہارون نے تو صدقے دل سے مجھے چاہا، مجھ سے شادی کر کے مجھے عزت دی، اور میں نے ان کی پرخلوص محبت پر شک کیا، ان کا دل دکھایا، کچھ اور نہیں تو محبت تو تھی نا مجھے ان سے، مگر میں وہ محبت بھی انہیں نہ دے سکی جس محبت کے لیے ہارون نے بہت محبت سے مجھے اپنایا، میں نے وہ محبت بھی نہ دے سکی۔ کتنی بے حس ہو گئی تھی میں۔ اچانک شک کی آندھی چلی تھی اور اس نے ہارون کا محبت بھرا دل ہلا کے رکھ دیا۔ ہیلو ہیلو، ہارون نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے اور اس کی آنکھیں اور زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ بھیگی گہری آنکھوں نے جہاں ہارون کو دکھی کیا، وہاں وہ ان آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگے تھے۔ کیسا سحر تھا ان شربتی آنکھوں میں، بے خود کر دینے والا سحر۔ بہت مشکل ہے بچ نکلنا، میرا خیال ہے کہ تم گاڑی سے اتر ہی جاؤ، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاڑی ہارون ولا میں آ کر رکی تھی اور اجالا اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ جان ہی نہ سکی۔ ہارون نے دوسری جانب آ کر اس کی طرف والا گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور چھوٹے چھوٹے تھکے تھکے قدم اٹھاتی لان میں چلی آئی جہاں سنہری دھوپ اپنی ہتھیلیاں بچھائی ہوئے تھی۔ ہارون بھی گاڑی لاک کر کے ادھر ہی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں اس کی دی ہوئی کیسٹ بھی تھی۔ یہ اسٹیریو تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ہارون نے پوچھا۔ یہ بہت پہلے میری 9ویں برتھ ڈے پر بابا جان نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اور کہانیوں کی کیسٹیں بھی ساتھ دی تھی۔ بابا کی یہی ایک نشانی میرے پاس بچی تھی جو میں نے چھپا لی تھی، یہاں آتے ہوئے میں اپنے ساتھ لائی تھی، اجالا نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور آج تم نے اس سے کارنامہ انجام دے ڈالا۔ اب تو کوئی مشکل نہیں ہوگی میڈم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے میں، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اجالا نے کیسٹ ٹیپ ریکارڈر میں لگاتے ہوئے کہا۔ تو کرو نا، ہم ہموطن گوش ہیں، ہارون نے بڑے دل نشین اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے، اجالا بات کرتے کرتے ان کی شوخ و شریر اور دل فریب مسکراہٹ سے بوکھلا کر خاموش ہو گئی۔ کب محسوس کی تھی اس نے ایسی نظریں، ایسے شوخ شریر محبت بھرے لہجے، یہ والہانہ پن، یہ محبت و چاہت بھرا انداز اور اظہار؟ وہ بہت نروس ہو رہی تھی ان سے، جبکہ ہارون اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے اسی اپنائیت بھرے لہجے میں بولے۔ ارے کہو نا، تم تو بہت بہادر لگی تھی مجھے پہلی ملاقات میں، اب اس قدر گھبرا کیوں جاتی ہو تم مجھ سے بات کرتے ہوئے؟ کیا آپ نہیں جانتے، میں نے پہلے بھی جو جانا تھا وہ پیار کی بجائے غصے اور نفرت کا اظہار نکلا، اس لیے اب میں کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ ہارون کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہو گئی۔ ہارون، میں آپ سے وہ لفظ ڈھونڈ رہی تھی، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، عجیب مشکل آن پڑی تھی کہ اب جب کہ وہ ان سے معافی مانگنا چاہ رہی تھی تو عمر بھر کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ جیسے آج ہی اس پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارتی رہو اور میں سنتا رہوں، مگر خیر چلتا ہوں، ہارون نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بے اختیار ہو کر پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہے ایک ضروری کام، ہارون اس کی بے اختیاری پر خوشی سے مسکراتے ہوئے بولے۔ واپس کب آئیں گے؟ اجالوں کو اپنی کیفیت چھپانی مشکل ہو رہی تھی، بے ساختہ دوسرا سوال پوچھا، اور ہارون کے لبوں پر گہری دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی اور نظریں جھکا کر آہستہ سے بولی، آئی ایم سوری اجالا، تم میری بیوی ہو اور تمہیں پورا حق ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں اور واپس کب لوٹوں گا۔ ہارون نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ خاموش رہی تو انہوں نے نرمی سے کہا، تم اندر جا کر آرام کرو اور اطمینان سے سوچو کہ تمہیں مجھ سے کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے، میں واپس آؤں گا تو تم سے پوچھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب میں چلتا ہوں، ٹیک کیئر۔ ہارون اپنی گاڑی میں آفس جانے والی سڑک پر گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ان کے اندر ایک عجیب سی خوشی اور سرشاری رقص کر رہی تھی۔ انہیں اجالا کی ادھوری باتوں میں اس کی ان سے معافی اور محبت کا اظہار چھپا محسوس ہوا تھا۔ اجالا نے میڈم عذرا سے گفتگو والی کیسٹ انہیں اسی لیے دی تھی کہ اسے ان پر اعتبار آ گیا تھا۔ اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی کیونکہ میڈم عذرا کی اصلیت کھل کر اس پر آشکار ہو گئی تھی۔ اجالا کا شرمایا گھبرایا کچھ کہتا چہرہ انہیں روح تک سرشار کر رہا تھا، مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ کر دم توڑ رہی تھی۔ ان کا دل چاہا کہ ساری کائنات کو اپنی اس خوشی میں شریک کر لیں، مگر شاید ابھی ان کی مسلسل اور مستقل خوشی کا وقت نہیں آیا تھا، یہ خوشی عارضی تھی، ابھی انہیں ایک اور امتحان کا سامنا تھا۔ وہ پرہجوم سڑک پر کار ڈرائیو کر رہے تھے، اچانک ہی ایک تیز رفتار ٹیکسی ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے جلدی سے اسٹیئرنگ گھما کر گاڑی سائڈ سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ٹیکسی ڈرائیور تو کرتب دکھانے کے موڈ میں لگ رہا تھا، اس نے ان کی گاڑی سے ٹکرانے کی کوشش کی۔ ہارون نے گاڑی کو اس کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا، راستہ صاف ہونے کی امید میں دیکھا تو سامنے سے سائیکل سوار آ گیا۔ اسے اب اپنی گاڑی کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے جو انہوں نے کوشش کی تو اس تیز رفتاری اور غیر متوقع صورتحال میں گاڑی سڑک سے اتر گئی اور وہاں لگے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ اس کے ساتھ ہی چھناکے کی آواز پیدا ہوئی، ان کی گاڑی کا ونڈ اسکرین کا شیشہ زوردار
جھٹکا لگنے سے ٹوٹ گیا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بھی جھٹکے سے کھل جانے کی وجہ سے ہارون کھمبے سے جا ٹکرائے اور ان کا دایاں بازو ٹوٹ گیا۔ سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے کہ لوگ جمع ہو گئے اور انہیں کی گاڑی میں ڈال کر ایک شخص قریبی ہسپتال لے گیا اور ان کے بتائے ہوئے فون نمبر پر ساجد کو ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ ساجد خبر ملتے ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ہارون کے سر پر پٹی باندھی جا چکی تھی اور ڈاکٹر امجد نے ان کے بازو کی ہڈی صحیح جگہ سیٹ کر کے پلسٹر چڑھا دیا تھا۔ ساجد ڈاکٹر امجد سے ہارون کی حالت اور رپورٹس کے بارے میں تفصیلی بات چیت کرنے کے بعد پرائیویٹ روم میں آ گئے۔ ہارون بیڈ پر سو رہے تھے شاید۔ ہارون ہارون یار ادھر دیکھ، ساجد نے ان کے رخسار تپتپاتے ہوئے انہیں پکارا۔ اجالا نہیں آئی؟ ہارون نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، تم کہو تو میں ابھی اجالا بھابھی کو فون کر کے بلوا لوں۔ نہیں یار رہنے دے، اسے میرے ایکسیڈنٹ کے متعلق کچھ مت بتانا ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی، ہارون نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا جیسے تیری مرضی، ساجد نے کندھے اچکا کر کہا۔ ساجد نے گاڑی ہارون ولا کے گراج میں بند کروا دی۔ اجالا اندر تھی، اسے بھنک تک نہ پڑی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ساجد نے آمنہ بی کو رازداری سے ہارون کے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا۔ آمنہ بی تو ماں جیسا پیار کرتی تھی ان سے، یہ خبر سن کر بے حد پریشان اور بے قرار ہوئیں اور ان کے لیے پرہیزی کھانا پکایا اور گلو چاچا کے ہاتھ ہسپتال بھجوا دیا۔ ہارون کی دیکھ بھال کے لیے ساجد اور گلو چاچا رات دن ہاسپٹل میں رہے۔ ادھر اجالا تمام رات بے چینی اور پریشانی کے عالم میں ہارون کا انتظار کرتی رہی۔ طرح طرح کے اندیشے، وسوسے اور خیالات اسے پریشان کرتے رہے۔ نیند بھی نہ آ سکی اور صبح فجر کی نماز میں اس نے دل کی گہرائیوں سے ہارون کی سلامتی کی دعا مانگی۔ ہارون ولا کے تمام ملازمین کو ہارون کے ایکسیڈنٹ کا علم ہو چکا تھا اور وہ باری باری ہسپتال جا کر ہارون کی خیریت بھی پوچھتے رہے تھے۔ ہارون کے لیے سوپ اور یخنی کبھی ساجد اور صوبیہ اپنے گھر سے بنا کر لے جاتے اور کبھی آمنہ بھی ہارون کے کھانے کے ساتھ بنا کر خود لے جاتی۔ 3 دن گزر گئے۔ اجالا نے یہ 3 دن بہت پریشانی میں گزارے۔ دل ہارون کے لیے تڑپ تڑپ کر پاگل ہو گیا۔ وہ کسی سے کچھ پوچھ بھی نہ سکی، اس خیال سے کہ گھر کے ملازمین کیا کہیں گے کہ بیوی ہو کر اسے یہ تک نہیں معلوم کہ اس کا شوہر کہاں گیا ہے اور کس حال میں ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں اس نے روتے تڑپتے اور ہارون کو یاد کرتے کرتے گزاری تھیں۔ آمنہ بھی اور گلو چاچا سے پوچھا تو انہوں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کرنا چاہا کہ ہارون ضروری کام کے سلسلے میں اچانک اسلام آباد چلے گئے ہیں اور وہ تو اکثر دفتر سے اسلام آباد چلے جایا کرتے تھے، شادی سے پہلے بھی۔ وہ فون تو کر سکتے تھے مجھے، اجالا نے دل میں کہا۔ اسے آمنہ بھی اور گلو چاچا کی باتوں پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ یہ اس کے دل کا معاملہ جو تھا، اس کا تو کھانا پینا سونا جاگنا حرام ہو چکا تھا۔ آمنہ بھی نے بمشکل اسے اپنے ساتھ بٹھا کر چند نوالے کھلائے تھے اسے۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ ہارون اس سے ناراض نہیں تھے مگر اس کا یہی خیال تھا وہ ضرور اس سے بہت ناراض ہیں، اسی لیے بغیر بتائے اسلام آباد چلے گئے۔ آج چوتھا دن تھا۔ اجالا نے ساجد اور صوبیہ کے گھر جانے کا ارادہ کیا اور تیار ہو کر باہر نکلی تو اس کی نظر ہارون کے سرخ مرگلہ پر پڑی جسے گلو چاچا ڈرائیو کرتے ہوئے گیٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی کار تک پہنچی تو گلو چاچا گاڑی روک کر گاڑی سے باہر آ گئے۔ اجالا نے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا، چاچا ہارون کہاں ہیں؟ وہ تو اسلام آباد سے ابھی نہیں آئے۔ گلو چاچا نے جھوٹ بولا۔ تو ان کی گاڑی کیسے آ گئی ان سے پہلے؟ اور او مائی گاڈ! اجالا کی نظر گاڑی کی ٹوٹ پھوٹ پر پڑی تو وہ اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ چاچا یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ ہارون کہاں ہے؟ بتائیے چاچا، وہ دیوانگی کی حد تک پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ دلہن بی بی، ہارون صاحب جس دن آپ کو چھوڑ کر گئے تھے اسی دن آفس جاتے ہوئے راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ گلو چاچا کو ناچار سچ بتانا ہی پڑا۔ کیا؟ ہاں، اجالا کو یوں لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ کیوں چھپایا آپ لوگوں نے مجھ سے؟ ہارون صاحب نے ہمیں منع کیا تھا دلہن بی بی، گلو چاچا نے بتایا۔ انہیں زیادہ چوٹیں تو نہیں لگیں؟ اجالا نے پریشانی سے کہا۔ گاڑی کا تو حشر بن گیا ہے۔ ہارون کا کیا حال ہے چاچا؟ ہارون صاحب کے دائیں بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، ان کا سر بھی پھٹ گیا تھا، بہت خون بہہ گیا تھا ان کا، لیکن اب وہ بہتر ہیں۔ گلو چاچا کے اس انکشاف نے تو اس کے دل پر چھریاں چلا دیں۔ آپ مجھے فوراً ہسپتال ہارون کے پاس لے چلیں، اجالا نے دوسری کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر۔ گلو چاچا نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اس کے پیچھے سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہارون کے بازو میں فریکچر ہو گیا اور میرے خدایا انہیں کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی اور اس وقت نہ جانے وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے اور میرے بارے میں نامعلوم انہوں نے کیا سوچا ہوگا۔ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ اس حادثے کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ساجد کی نظر دروازے میں کھڑی اجالا پر پڑی تو ایک لمحے کو رکا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، ارے اجالا بھابھی، آپ دروازے میں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیے نا۔ ہارون نے بے اختیار گردن گھما کر بائیں جانب دروازے کی طرف دیکھا۔ اجالا نے پرپل اور بلیک کلر کا گرم سوٹ پہنا ہوا تھا، سادہ سے لباس میں چہرے پر اداسی، پریشانی اور پشیمانی کے تاثرات سجائے۔ وہ ہارون کو دیکھتی ان کے بیڈ کے قریب چلی آئی۔ ہارون تو بس اس کی صورت کو تکے جا رہے تھے۔ اجالا نے ان کے بازو پر چڑھا پلستر اور سر پر بندھی پٹی دیکھی تو اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ ان کے چہرے سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا کتنا خون بہا ہوگا اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے ہوں گے۔
ساجد نے کھنکار کا گلا صاف کرتے ہوئے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا تو وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ساجد نے بڑی رازداری سے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، بھابی جان، آپ کے دل میں ہارون کے لیے جس بھی قسم کے جذبات موجود ہیں ان کا برملا اظہار کر دیجئے۔ اچھا موقع ہے، گڈ لک ٹو یو۔ ساجد تو کہا جا رہا ہے۔ ساجد دروازے کی طرف بڑھا تو ہارون نے پوچھا، میں ڈاکٹر صاحب سے تمہارا حساب بے بات کرنے جا رہا ہوں، تم بھابی کی ناراضگی دور کرو، بائے۔ ساجد یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا اور موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا تھا اس نے۔ اب وہ دونوں کمرے میں تھے اور دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ اجالا نے ہی پہل کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیسا لگتا ہوں میں؟ ہارون نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ وہ نروس تو ہوئی مگر فوراً ہی سنبھل بھی گئی اور اپنی تمام ہمت جمع کر کے بولی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ مجھے کیسے لگتے ہیں۔ ہاں شاید۔ وہ خوش دلی سے مسکرائے۔ اور تم کیسی ہو؟ کیسی ہو سکتی ہوں؟ اجالا نے لرزتی آواز میں انہی سے پوچھا۔ آپ نے گھر کے تمام ملازمین کو اپنے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا اور مجھے بتانا گوارا نہیں کیا۔ کیا رشتہ ہے میرا اور آپ کا؟ کس رشتے سے آپ مجھے اپنے گھر لائے تھے؟ تم بیوی ہو میری اور محبت سے میں نے تمہیں اپنایا تھا۔ ہارون اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے، اسی لیے آپ نے مجھے اپنی تکلیف سے بے خبر رکھا۔ گھر کے ملازموں کو تو بتا دیا لیکن بیوی کو نہیں بتایا۔ کیا اتنی اہمیت تھی آپ کی نظر میں میری کہ اتنے مضبوط رشتے کے ہوتے ہوئے آپ نے مجھے اس حادثے کی اطلاع تک نہیں دی؟ تمہیں مجھ سے نفرت جو تھی وہ لاجواب ہو کر یہی کہہ سکے۔ آپ کو تو مجھ سے محبت تھی نا؟ اجالا نے بھیگتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آپ تو مجھے بتا سکتے تھے۔ ہاں مگر جو لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ اسے دکھ کی پریشانی کی خبر تو نہیں سنایا کرتے نا؟ ہارون نے اپنی صفائی میں دلیل پیش کی۔ جی نہیں۔ اجالا نے ان کی بات کو یکسر مسترد کر دیا اور بولی، جو لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ اس سے اپنے غم، اپنی خوشیاں اور اپنی زندگی کی تکلیف دہ لمحے سب شیئر کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو مجھے اپنی تکلیف کے لمحوں میں شامل کرنے کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے اجالا، ہارون بے قرار ہو کر بولے۔ تو کیسا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اجالا میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، ہارون نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو آپ کے خیال میں یہ 3 دن میں نے خوشی اور سکون سے گزارے ہیں آپ کے بغیر؟ اجالا، ہارون کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کے شادیانے ان کے من آنگن میں بجنے لگے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نرم و نازک کلائی تھام لی۔ بیٹھ جاؤ، ہارون نے محبت سے کہا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ کی پٹی پر بیٹھ گئی۔ وہ پہلی بار ان کے اس قدر قریب بیٹھی تھی۔ ہارون کی قربت کی حدت اسے اپنے پورے بدن میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ 3 دن میں کیسا انقلاب آ گیا ہے اجالا ڈیئر، ہارون نے اس کی جھکی پھیکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں پوچھا، حالانکہ جانتے تھے اس کے دل کا حال۔ ہارون، مجھے وقتی طور پر چند گھنٹوں کے لیے آپ پر غصہ آیا تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی اور وہ غلط فہمی دور بھی ہو گئی تھی، اس نے بھرائی آواز میں بتایا۔ تو تم نے مجھ سے کہا کیوں نہیں تھا؟ کہنا تو چاہ رہی تھی مگر ہارون آپ تو جانتے تھے۔ جانتا تھا لیکن خود اپنی زبان سے کیسے کہہ دیتا؟ تم نے مجھے جس گھٹیا کاروبار کا آدمی سمجھ لیا تھا، جیسے الزامات مجھ پر عائد کر دیے تھے، اس کے بعد میں ایسی کوئی بات اور بھی وہ تمہارے دل کی بات کیسے کہہ دیتا تم سے؟ اپنے دل کی بات تو تمہیں ہی مجھ سے کہنی چاہیے تھی۔ ہاں تو اب کہہ تو رہی ہوں، وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہارون کو اس کی معصومیت پر پیار آنے لگا۔ یہی کہ مجھے آپ سے نفرت نہ اب ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے، آپ میری وہ غلطی معاف کر دیجئے۔ اجالا نے شرمندگی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو ان کا دل موم کی طرح پگھل گیا، مگر اسے ستانے کے لیے بولے، تم نے اتنے برے الفاظ میرے لیے استعمال کیے، میری نیت اور محبت پر شک کیا، شادی کی پہلی رات تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ پلیز، اجالا نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ملتجی لہجے میں کہا۔ ان کو تو اپنے دھڑکتے دل پر اس کے نرم ملائم ہاتھ کی موجودگی کے احساس نے دیوانہ بنا دیا اور وہ مسرور ہو کر بولے، چلو معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ بہت پیاری لگ رہی ہو تم مجھے یوں مناتی ہوئی، دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے ناراض ہی رہوں اور تم مجھے اسی طرح منانے کی کوشش کرتی رہو۔ ہارون نے اس کے چاندنی لٹاتے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی نظر حیا کے بوجھ سے خود بخود جھک گئی، چہرے پر شفق کی سرخی پھیل گئی۔ ہارون نے بہت والہانہ پن سے اسے دیکھا، کتنے ہی لمحے خاموش گزر گئے۔ گھر چلیں؟ اجالا نے پلکیں اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ کون سے گھر؟ ہارون نے اس کے قریب ہو کر پوچھا۔ اپنے گھر، اجالا نے شرمیلی آواز میں کہا تو وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر نرم لہجے میں بولے، چلتے ہیں مگر گھر جانے سے پہلے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ آئندہ تم کبھی بھی ان 4 لاکھ کا ذکر نہیں کرو گی، میری محبت پر شک نہیں کرو گی۔ نہیں کروں گی، اجالا نے جلدی سے کہا، کبھی نہیں کروں گی، کچھ بھی نہیں کروں گی۔ ارے ارے اب ایسا غضب بھی مت کرنا، ہارون نے اس کی جلد بازی اور معصومیت پر مسکراتے ہوئے تیزی سے کہا، کم از کم محبت تو کرنا تم مجھ سے، وہ تو کروں گی ہی۔ اجالا نے بے ساختہ کہا اور پھر خود ہی اپنی بے اختیاری پر شرما گئی۔ ہارون خوش دلی سے ہنس پڑے، پھول ہی پھول ان کے 4 سو مہک اٹھے۔ انہوں نے محبت سے پوچھا، اپنی اس بات پر قائم رہو گی نا؟ ہاں، اجالا نے حجاب آمیز لہجے میں کہا تو ہارون کی خوشی اور دیوانگی دیدنی تھی، دل خوشی سے ناچ رہا تھا، انہیں اپنی ساری تکلیف بھول گئی تھی اور وہ خوشی سے اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے بولے،
اجالا ڈیئر، یہ ایکسیڈنٹ میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوا ہے ہارون۔ اجالا نے ایک دم تڑپ کر ان کے چہرے کو دیکھا اور اپنا دایاں ہاتھ ان کے رخسار پر نرمی سے پھیرا تو اس کی آنکھوں نے جو ضبط کے بند باندھ رکھے تھے وہ ٹوٹ گئے۔ آنسو اس کی شربتی آنکھوں سے ٹپکے اور اس کے رخساروں پر پھیل گئے اور وہ ہارون کی تکلیف کے احساس سے تڑپ کر ان کے گداز بازو میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محبت سے بھرے دل کو غلط فہمی جب ہوتی ہے، دلوں میں شک بوتی ہے، روح کو تڑپاتی ہے، دوری جان جلاتی ہے، وفا کب یاد آتی ہے، پھر اچانک کوئی واقعہ، کوئی حادثہ محبت کا یقین بن کر انہیں لمحوں میں آتا ہے، غلط فہمی مٹاتا ہے اور محبت سے بھرے دل میں اجالا پھیل جاتا ہے۔ دلوں میں قرب کی خواہش مچلتی ہے، محبت کی حسین دیوی وفا بن کے نکلتی ہے، لبوں سے معذرت کے لفظ بکھرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے حسین چہرے نکھرتے ہیں، پھر غلط فہمی کی نادانی پلکوں کو بھگوتی ہے، محبت اپنے دامن میں سارے اشک سموتی ہے، خوشی سے مسکراتی ہے، اسے دل سے لگاتی ہے اور ہنس کر یہ سمجھاتی ہے، ارے پگلی کیوں روتی ہے، محبت یوں بھی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔